ویورز آپ دیکھ رہے ہیں امیجن کپ 2020 کا کمپٹیشن لاسٹ نارتھ ریجنل فائنل, اور آپ نے دیکھا بریک پر جانے سے پہلے بھی کہ کس طرح سے ڈفرینٹ ٹیمز نے آ کے اپنے آئیڈیاز کو پریزنٹ کیا ججز کے سامنے. ججز کی ٹیم میں بھی ایویلویشن کا سلسلہ جاری ہے, اور ٹیم کا تعارف ایک دفعہ پھر کراتی چلو. ہمارے ججز کی ٹیم میں ہمارے ساتھ شامل ہیں ڈاکٹر سعد رحمان صاحب جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں کالج آف EME نرس سے ان کا تعلق ہے, اور اس کے علاوہ دوسری گیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر صدف رباب صاحبہ, اور ان کا تعلق ہے ملٹری کالج آف سگنلز نسٹ اسلام آباد سے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تیسری گیسٹ جو موجود ہیں وہ ہے مس آمنہ جاوید, ٹیلی نور سے ان کا تعلق ہے, بزنس ڈیولپمنٹ لیڈ. اور ان کے علاوہ ہمیں ایک مہمان خصوصی ہمیں جوائن کر چکے ہیں سید احمد صاحب, ان کو بھی ہم ویلکم کہہ دیتے ہیں. ہی از اے CEO آف DPL, ایکس چیئرمین پاشا صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ سر تھینک یو سو مچ, آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ تشریف لائے اور آپ لوگ ایویلویشن کر رہی ہیں. بہت زبردست یہ سلسلہ جاری ہے. چونکہ آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے تو میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گی آپ کا فیڈ بیک امیجن کپ 2020 کے حوالے سے. کیا ایکسپیکٹیشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ who will win؟ So I've been here second time. پہلے بھی میں پچھلے سال بھی آیا تھا. جی, Every year I see improvement over the last year. This is definitely میرے خیال میں پاکستان میں اسٹوڈنٹ لیول پہ سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے, جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو تیار کرتی ہے ریئل لائف چیلنجز کے لیے اور انہیں گلوبل ایکسپوجر بھی دیتی ہے. سو آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی کہ یہ ایکٹیویٹی آن گوئنگ ہے. اور آئی ایم فرام پاشا پلیٹ فارم پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسیشن, جو کہ پورے IT سیکٹر کو ریپرزینٹ کرتی ہے پاکستان کے. اور وی آر ناؤ لوکنگ ٹو پارٹنر اپ آن دس تھنگ, اور انشاءاللہ we will support it fully going forward. بالکل, تھینک یو سو مچ سر, آپ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیں گے آپ. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس 3 اور زیادہ جو ہے گیسٹ یہاں پر موجود ہیں, اور ان کا بھی میں تعارف کراتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم سلطان علی صاحب, ایسٹرل ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لمیٹڈ سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ تشریف لانے کے لیے. اس کے علاوہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے طارق ملک صاحب جو کہ فارمر چیف ٹیکنالوجی آفیسر ہیں GHQ سے, ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں آج مائکروسافٹ 2020 کی کمپٹیشن میں. اور ان کے علاوہ ہمارے پاس تیسرے گیسٹ بھی یہاں پر موجود ہیں طاہر اقبال صاحب جو کہ CEO ہے ڈیم کام انجینئرنگ سولوشن پرائیویٹ لمیٹڈ سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم تینوں گیسٹ کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. تو ویورز آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے پاس اپنی نیکسٹ ٹیم جو موجود ہے یہاں پر ٹیم شاپ ورسیا, اور یہ ہمارے ساتھ کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. جلدی سے ان کو ویلکم کہہ دیتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. جی, جلدی سے اپنا پروجیکٹ پریزنٹ کیجئے ججز کے سامنے. میرا نام حنزل ہے اور کامسٹ یونیورسٹی سے تعلق ہے. میرے ساتھ میرے پارٹنر مشارف موجود ہے, اور تھوڑا سا آپ کو پروجیکٹ کے بارے میں مشارف بتاتے ہیں. ایکچولی ہم نے دیکھا جس طرح بائی دا ٹائم شروع میں جب آپ لوگ مینول شاپنگ کرنا چاہتے تھے تو ٹائم کی مصروفیت کی وجہ سے, بزی ہونے کی وجہ سے ہم مینول شاپنگ زیادہ کرنے نہیں جا سکتے, تو اس کے لیے آن لائن شاپنگ متعارف کرائی گئی. لیکن آن لائن شاپنگ بھی کیونکہ لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے بچے دی چیز جو ہے وہ دیکھ کے خریدنے کی یا مینول خود جا کے خریدنے کی, تو اس لیے وہ آن لائن شاپنگ بھی اتنی پریفر نہیں کرتے. اور اکارڈنگ ٹو سروے پاکستان میں اسٹل ابھی تک 11% لوگ ہیں جو آن لائن شاپنگ پریفر کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک سولوشن پرووائڈ کیا جس کو ہم نے ایک ورچوئل ریئلٹی شاپنگ سسٹم پرووائڈ کیا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ ریئل اسینس آف شاپنگ دیکھ سکیں. ایکچولی بالکل ہمارا آئیڈیا, اگر آپ ایک سینیریو لے لیں کہ جس طرح میٹرو کیش اینڈ کیری اسلام آباد میں آلموسٹ ہر کسی نے یوز کیا ہوا ہے. جس طرح میٹرو کیش اینڈ کیری میں جانا اور آپ انٹر ہوئے اور ایک شاپ کا ویو ہے آپ کے سامنے, شیلفس پڑی ہوئی ہے پروڈکٹس ہے, آپ نے کارنر سے کارٹ گریب کی, کارٹ کو ساتھ لے کے شیلفس کے بیچ میں جو چیز چاہیے گریب کی, کارٹ میں ڈالی, اور بس شاپنگ جب ختم ہو گئی تو واپس کاؤنٹر پہ گئے اور پے کیا اور بس شاپنگ ہوگی, ڈیٹ سیٹ. اسی چیز کو نا ہم نے بالکل ایک ورچوئل انوائرمنٹ میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ بالکل اسی طرح جب آپ یوزنگ ہم HTC کا ہارڈ ویئر یوز کر رہے, جیسے ہی آپ ہیڈ سیٹ پہنتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک شاپ کا انوائرمنٹ ہے, 2 کنٹرولرز ہے جو کہ ایز اے ہینڈ آپ یوز کر سکتے ہیں. اب ہمیں ایک ایشو یہ آ رہا تھا کہ موومنٹ کا, کہ چلو ایکچوئل انوائرمنٹ میں تو کافی اسپیس مل گیا موومنٹ کے لیے, لیکن یہاں پہ تو اسپیس کی وجہ سے ریسٹرکٹ ہے, تو اس وجہ سے اس کو ہم نے دور کیا ٹیلی پورٹیشن کے فنکشن سے. اب ہم نے اس میں ایک چیز ایسی ایک فنکشن امپلیمنٹ کی ہے کہ آپ کنٹرولر یوز کرتے ہوئے ایک رے نکلتی ہے اور آپ جہاں پہ وہ رے
رے کاسٹ کرتے ہو, جہاں پہ اس کو چھوڑ دیں آپ وہاں پہ ٹیلی پورٹ کر جاتے ہیں, آپ کا سین چینج ہو جاتا ہے. اور بالکل اسی طرح آپ پروڈکٹس کے پاس جاتے ہیں, گریب کرتے ہیں, ان کو کارٹ میں ڈالتے ہیں, اور بالکل جس طرح بالکل ریئل انوائرمنٹ میں ہوتا ہے, اور اس کو وہ کاؤنٹر کی طرف واپس آتے ہیں اپنی کارٹ کو لے کر, اور کاؤنٹر پہ آپ کا چیک آؤٹ ہو جاتا ہے اور پراپر پروسیجر آ جاتا ہے, اور ایک نوٹیفیکیشن فارورڈ ہو جاتا ہے آگے. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا اینڈ یوزر کون ہو سکتا ہے. اگر ہوم یوزر ہے تو وہ اتنا افورڈ کیسے کرے گا. یہ بائی دا ٹائم اگر دیکھا جائے ٹیکنالوجی وی آر میں ایوالو ہوتی جا رہی ہے, اور یہ جو چیز ہے اب نیکسٹ ایوالو ہو کے صرف ایک ہیڈ سیٹ کی حد تک رہ گئی ہے. یعنی صرف آپ وائی فائی کے بلوٹوتھ کے تھرو ایک ہیڈ سیٹ کنیکٹ کر کے بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا اگر ہم دیکھا جائے آئیڈیا جو ہمارا ہے وہ وینڈرس کے لیے ہے. وینڈرس کے لیے جیسے آپ لیٹ سپوز میں آپ میں سے کسی کو کہہ دوں آپ پنجاب کیش اینڈ کیری کے آنر ہے. اب بینگ این آنر آپ چاہتے ہیں کہ میرے ایک اور مارٹ ہو, اور ایک مارٹ کے لیے آپ کو اچھی بڑی جگہ, ایک ٹائم اور ایک اسپیسیفک اماؤنٹ چاہیے اس کو بنانے کے لیے, تو وائی ناٹ کیوں نہ یہ ایک بلڈ کروا لیا جائے, کیونکہ یہ آپ کی ایک ٹائم کی کنسٹرکشن ہوگی, یہ ایک ٹائم ایک دفعہ بلڈ ہو جائے گا, اور آپ کو ایک 15x15 کی ایک اسپیس چاہیے ہوگی جہاں آپ یہ ایسے 5-10 اپلائی کر سکتے ہیں. اور ایک چھوٹا سا آفس رینٹ پہ یا کیش پہ بھی مل جانا بڑا آسان ہوتا ہے, اور ہر ود ان 5 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر آپ ہر ایک اپنی شاپ ایزیلی رکھ سکتے ہیں, جس سے آپ کی سیلز بڑھ سکتی ہے. تھرڈ اگر ہم دیکھا جائیں اسپیشلی دراز اب آن لائن شاپنگ کے لیے سب سے زیادہ ہمارے یہاں جو پاپولر ہے وہ وہی ہے. لیکن اگر ایکسپیرینس یوزر کا اور بڑھانا چاہے تو وہ اپنے ویئر ہاؤسز میں اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اپنی پروموشن کے لیے ہر جگہ. یعنی ایک طرح کی آپ کی موبائل شاپنگ بھی ہے, آپ اس کو لے کے بھی گھوم سکتے ہیں. دیٹس آل. ٹھیک ہے, ڈیمو اگر آپ ذرا کائنڈلی اگر آپ میں سے کوئی آ کے کرنا پہلے آپ ذرا تھوڑا سا حنزلہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. یہ آپ نے اوکولس یوز کیا, کیا یوز کیا؟ یہ ہم نے HTC Vive استعمال کیا ہے, جس کے تھرو یہ ساری ہو رہی ہے, اور یہ HTC Vive کا فرسٹ ورژن تھا جو پہلے آیا تھا. اس کی تو کاسٹ بھی پھر آپ کو اچھی خاصی بیئر کرنی پڑی ہوگی. اتنی زیادہ نہیں, جو تھوڑی سی بیئر کرنی پڑی ہے. چلیں کنٹرولر جیسا ہینڈ یوز ہو رہے ہیں آپ, یا جو اس کے اندر جو ماڈلس بنے ہوئے ہیں یہ باہر فزیکلی کنٹرول کرنے کے لیے انوائرمنٹ کے اندر کے دو ہینڈس ہیں. ٹھیک ہے. اب میں P60 موو کر سکتا ہوں اس میں, اور یہ جو آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹیلی پورٹ کا فنکشن ہے, کیونکہ اس کی تار اتنی 5 میٹر ہوگی, اس کی ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ وہ بہت ہی زیادہ چلتے تھے تو اس لیے بیٹھے بیٹھے یہ صرف اپنے بٹنس کے تھرو یہاں سے وہاں یہاں سے یہاں ہر جگہ ٹیلی پورٹ کر. صحیح ہے. یہ شاپ کی انٹرنس ہے ہماری, جہاں پر ایک انفارمیشن ڈیسک بنایا ہوا ہے جہاں پہ کنٹرولر کے فنکشنز بتائے گئے ہیں, اور ایک سائڈ میں ہمارا چیک آؤٹ کاؤنٹر ہے. یہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں جو کہ کارڈ فنکشن کرتی ہیں, جو جس فرسٹ یوزر اس کو ایکسپیرینس کرتی ہے. یہ ساری شیئرس میں پڑا جس طرح ایکچوئل ٹریڈیشنل ہوتا ہے کہ آپ کی کیٹیگریز لگی ہوتی ہیں, آپ کو بتاؤ کہ کون سے راستے میں کون سی چیزیں لگی ہوئی ہیں. اچھا, اب اس کے یہ ہے کہ جب ہاتھ ہمارا کسی اس کے ساتھ انٹریکشن میں آتا ہے کسی بھی پروڈکٹ کے, تو وہ پہلے یلو ہوور ہوتا ہے. یلو ہوور سے یہ مطلب ہے کہ یعنی وہ گریب ہو سکتا ہے, وہ بتاتا ہے. جب آپ اس کے ایک بٹن سے اس کو دباتے ہیں, اس کو گریب کرتے ہیں, تو یہ ایک کنسول اپیئر ہوتا ہے جس پہ ڈسکرپشن, یہ ان یوزر کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو بہت اس آئی سائٹ ویک ہے. اس کے ٹیکسچر پہ اتنا کام ہوا ہوا ہے کہ اس کے ٹیکسچر سے آپ پیچھے چیزیں پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اس میں جب وہ موومنٹ ہے, موومنٹ میں جمپ زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ جب ایک نہیں آئی اگری, یس دیر از اے جمپ, تو وہ ایک جمپ آنا نہیں چاہیے, وہ ایک سیملیس سا ٹرانزیشن آنی چاہیے میرے لحاظ سے. اگر آپ اس کو جب آپ ایکسپیرینس کریں گے نا وی آر کے اندر, تو وہ ایز اے صرف سمپل ٹرانزیشن, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ باہر ایک اس کا ایڈیٹر ہے تو اس میں ایسے شو کرے گا. یہ ہم نے پینلز بنا رکھے ہوئے, پینلز میں وہ سارے شو کرتے ہیں کہ آپ نے کتنی چیزیں خریدی ہیں, ان کی کتنی کوانٹٹی, پر کوانٹٹی پرائس کیا اور ٹوٹل پرائس کیا, اور چیک آؤٹ پہ جا کے سمپل آپ ایک بٹن دباتے ہیں جس کو آپ کو ٹوٹل پرائس شو کرتا ہے. 1400 پلس کر کے اس نے ایک اور پروڈکٹ پرچیز کیا اور پہلے سے 1400 ٹوٹل کاسٹ پر.
اسٹل ابھی یہ COD پہ ہمارا فیوچر، ہم اس کی جو ٹیکنالوجیز کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں اس کو اندر اس کے لیے ورچوئل ATM کارڈس کے لیے امپلیمنٹ کیا جائے. ورچوئل ATM کارڈس پلس آپ ہینڈ کی موومنٹ بھی بالکل ختم کرنا چاہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ کر دی جائے کہ جب ہم جائیں ہم بات کریں ایسا ایک انوائرمنٹ ہو کہ ہمارے ساتھ ایک اسسٹنٹ ہو، وائس اسسٹنٹ جس سے ہم بات کریں وہ ہمیں خود بتائے پروڈکٹ کے بارے میں یا ورچوئلی وہ پروڈکٹ اس کو ایڈ کر دے کارڈ میں. کسی انڈسٹری یا کسی شاپنگ جو بڑے ریٹیلرز ہیں ان سے کسی سے آپ نے بات کی تھی یا ڈیزائن کرتے ہوئے ان سے کوئی اپڈیٹ یا انپوٹ آپ نے؟ ڈیزائن کو دیتے ہوئے ہم نے سیف مارٹ جو آج کل کا میٹنگ اس وقت یہاں پہ چل رہا ہے ان سے ہم نے کافی کیا، وہ کس طرح مارکیٹ کرتے ہیں، چیز کیسے رکھتے ہیں، ان سے ہماری ڈسکشن تبدیلی کی. کون کون سی ٹیکنالوجیز آپ نے اس میں بیچ میں یوز کی ہیں؟ انریل یوز کیا انجن یا کون سا؟ یونٹی یوز کیا. وجہ انریل کیوں نہیں، یونٹی کیوں؟ کیونکہ ہمیں نا جو ٹیلی پورٹیشن کی اور جو فریڈم مل رہا تھا ٹیلی پورٹیشن کی جو ہم نے اسکرپٹنگ کی ساری، انریل میں تو اسکرپٹنگ کا اتنی وہ آپ کو فریڈم نہیں ملتا. اس وجہ سے یونٹی میں ہم نے اسکرپٹنگ، ہینڈ موومنٹس، گریب کرنا اور جو ڈیٹا بیس کنیکٹ کرنا، یہ سب کچھ پاسبل ہمیں کافی ہرڈلز آ رہی تھی انریل میں، اس وجہ سے یونٹی کو پریفر کیا. اس کا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کے؟ کس طرح وائی وڈ ریٹیلر وڈ لائک کہ یہ چیز وہ اس میں انویسٹ کرے؟ اور کیونکہ جس طرح پہلے مشارف بتا چکے آپ کو کہ ایک فزیکل اسپیس ہے، وہ بالکل اس کی کاسٹ نا 50 سے بھی کم آ رہی ہے، 50% سے بھی کم آ رہی ہے. کہ اگر جو آپ فار ایگزامپل ایک 2 کنال کی جگہ کم سے کم لینی پڑ رہی ہے کسی ایک مارٹ کے لیے، اس کو آپ بالکل ایک 15x15 کے روم میں کنورٹ کر رہے ہیں اور ڈائریکٹ ویئر ہاؤس سے آپ کے آفس کا ایک لنک بن رہا ہے، بیچ میں جو ایک وہ ڈسپلے سینٹر ہے وہ ختم ہو رہا ہے، یوزر کو بالکل ایک ریئل ٹائم ایکسپیرینس جا رہا ہے. صرف 2 بٹنس سمجھنا ہے، ٹیلی پورٹیشن اور گریب کیسے کرنا ہے. اس کے علاوہ جو آن لائن شاپنگ اور ویب سائٹ پہ جا کے وہ سمجھنا کافی مشکل ہوتا ہے ایک نئی یوزر کے لیے کہ وہ ویب سائٹ پہ پہلے لنک URL پیسٹ کرو، پھر وہ جا کے براؤز کر کے ساری آئٹمز، وہ ایک کافی مشکل ہرڈل ہے. اور اس کے علاوہ اگر فیوچر ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ پوچھتے تو مشارف کچھ آپ کو بتا چکے، اور اس میں ہم AI امپلیمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں. پھر مشین لرننگ سے AI سے فار ایگزامپل کہ یہ سسٹم اتنا اسمارٹ ہو کہ اگر فار ایگزامپل رن ٹائم پہ وہ بتائے کہ اس کے اگر ایک سیریل کے 10 طرح کی پروڈکٹس پڑی ہوئی ہے تو وہ بتائے کہ اگر تو آپ کا دوست ہے وہ مشارب اگر یہ شاپنگ کر چکا ہے یہاں سے تو وہ یہ والا سیریل کی ٹائپ کو پریفر کرتا ہے اور آپ اگر یہ والی پسند کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. اور اس کے علاوہ پھر مشین لرننگ ہم مارکیٹ باسکٹ انالیسز جو کہ ہر اچھے اسٹور میں چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ پروڈکٹ ابھی تو ہم نے اس پہ ہیکٹک کام کیا کہ پروڈکٹ خود پلیس کی ہے ساری کو، وہ مارکیٹ باسکٹ انالیسز کے تھرو ایک وہ آٹومیٹڈ چیز ہو جائے گی. ٹیکسچرز اس کے تصویریں کھینچ کے آپ نے کی یا ادروائز کوئی اور آپ کے پاس؟ جی اس کی تصویریں بنائی ہے. اور جہاں تک ماڈلس کی بات ہے، فار ایگزامپل جو ماڈلس اس میں مین ابھی نا اس میں پروجیکٹ میں نا آلموسٹ 5000 سے زیادہ پروڈکٹس پڑی ہوئی ہے. جس طرح ماڈل، جس طرح ایک ٹیٹرا پیک ہے، وہ ٹیٹرا پیک ملک کے لیے بھی یوز ہو گیا اور جوسز کے لیے بھی یوز ہو گیا. اب اس کے ٹیکسچرز ڈفرینٹ ہے، ٹیکسچرز کے ہم نے وہ تصویریں لی چاروں طرف سے، پھر اس کو ایک فوٹو شاپ میں کر کے اس کے شیڈوز وغیرہ بنا کے وہ ٹیکسچرز پیسٹ کیے. آرگینک مٹیریلز بھی کر رہے ہیں یا صرف ان آرگینک ہیں چیزیں؟ آرگینک ابھی تک اس طرح کے نہیں کیے، اتنی ہمیں اس میں ایکوریسی نہیں ملی. ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا؟ جی نہیں، اس میں وہ ابھی تک نہیں کیا. ابھی صرف جو ایک وہ اسٹور کا کانسیپٹ لے کے چل رہے جو اس میں جو مین پروڈکٹس ہوتی ہے وہ ہم نے لی ہے ابھی. سر آپ اگر دیکھنا چاہیں گیسٹ کو بھی ڈیمو کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہاں جی بالکل رائٹ لیفٹ اگر تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جو ٹیلی پورٹیشن ہے نا موومنٹ آپ کی وہ آپ کی اس بٹن سے ہے. ٹھیک آپ اس پہ جب پوائنٹ کرتے ہیں زمین پہ ایک ایرو نکلتی ہے اس کے اندر سے، اور جب چھوڑتے ہیں اور آپ اس جگہ ٹیلی پورٹ کرتے ہیں اس بٹن کو چھوڑیے یہ آپ اس جگہ ٹیلی پورٹ کرتے ہیں. اب آپ موو کر سکتے ہیں وہ ڈفرنٹ جیسے وہ کارڈ برابر وہاں تک چاہیے گا. یس چھوڑ دیں آپ بٹن جہاں پہ ریڈ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ وہاں آپ ٹیلی پورٹ نہیں کر سکتے، یہاں پر چھوڑنے کے لیے کر سکتے. سر یہ جیسے یہ گرین لائن آپ کے پاس شو ہو رہی ہے نیچے بالکل آپ کے پاس یہاں پر
राइट को وہ سامنے آپ ٹیلیپورٹ کو بٹن پریس کریں کارڈ کے قریب. سر یہ نیچے سرکل کے پاس. اچھا سر سر آپ دوسرا ہینڈ استعمال کر لیں گے آپ اس کے تھرو ٹیلیپورٹ کر لیں گے نیچے ہمیں ٹھیک. یہ اب یہ کیوں کریں گے یہاں انہوں نے تو بلک میں مال اٹھانا ہوتا ہے. اس کی لیزر نہیں آ رہی ابھی. دیکھتے ہیں اس بٹن کو چھوڑیے گا. سر جیسے یہ یہاں پر آتا ہے ٹھیک. اب آپ سر اس سائڈ پہ دیکھیں اوپر ایک پروڈکٹ پڑی ہوگی آپ کے کارٹ اس کے ہاں جی اوپر ملک. ملک میں جیسے وہ سر اوپر آپ کے بلو یا ریڈ کلر کا ڈبہ پڑا ہوا ہے اس کے پاس ہاتھ لے کے جائیں سر اس کو چھوڑنا ہے. اب اس کو نہیں دبانا آپ ہاتھ اس کے پاس لے کے ہاں تھوڑا قریب لے کے جائیں. یہ یلو ہوگا جب تک اس کے قریب جائے گا نا آپ کو پتہ لگا آپ ہاتھ کے پاس کیشن کیری کا اونر ہاں یوزر بنے گا. وہ کیسے بنے گا؟ یہ سر اب اس کا آپ یہاں پہ نیچے والا جو بٹن دبائیں گے نا اس کو آپ اٹھا سکتے ہیں. میں تھوڑا سا ہاتھ آگے کروں. یہ سر یہ آپ نے جو آپ کی کارڈ جو پڑی ہوئی تھی اس میں ڈال دیں گے. یہ جو چیز ہے نا یہ جو کنسول اپیئر کروا رہے ہیں ہم یہ ویسے ہم ٹیکسچرز پہ کام کر سکتے تھے کہ نا ٹیکسچرز پہ جس طرح ہوتا ہے اوریجنل ہاں جی ایکسپائری ڈیٹ اور جو پرائس وغیرہ وہ سب کچھ کر لیتے. لیکن فار ایگزامپل اگر میں نے اس سے اپڈیٹ رکھنا پروڈکٹس کی ہے تو وہ ہر کسی کے ٹیکسچر الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہم نے نا ڈیٹا بیس سے کنسول اپیئر کرا کے سیٹ کیا کہ وہ کام ہم نے. ٹھیک ہے. آپ کی پر یونٹ کاسٹ کیا آ رہی ہے؟ ایک گیجٹ فل سولوشن. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. اس میں آپ نے ڈیولپمنٹ کاسٹ تو نہیں ڈالی نا؟ ہارڈ ویئر کی جو کاسٹ. ٹائٹ صاحب اگر آپ کائنڈلی اس کے بعد آ کے فنڈ to the others. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اچھا کام ہے. میں جب دیکھ رہا ہوتا ہوں نا چاہے وہ MCS ہوتا تھا یا CME ہوتا تھا جب ہم آ کے ان کے وہ جو ہوتے تھے دیکھتے تھے پروگرام سے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے تھے کس نے کس طرح کی محنت کی ہے. تو محنت نظر آ رہی ہے. ایکسلنٹ. تھینک یو سر. ناؤ ریگارڈنگ دی آئیڈیا میری پاکستان میں ایک بڑی پرابلم رہتی ہے. جب HEC کے پلیٹ فارمس کے اوپر بھی جب میں نے PhD پروگرامز یا ماسٹرز پروگرامز کی پروڈکٹ کو اسیس کیا ہے مجھے نظر یہ آیا کہ وہ جو پروڈکٹ بننے کی کیپیبلٹی نہیں ہوتی ہے. ایک ہے آئیڈیا. اچھا ابھی میں اس وقت منسٹری آف کامرس سے ای کامرس کی کانفرنس سے آ رہا ہوں. دیر از اے تھنک ٹینک. آئی ایم ممبر آف دا تھنک ٹینک آف دی ای کامرس پالیسی میکنگ آف پاکستان. ای کامرس کے اندر اگر میں آپ کو ایڈوائز کروں گا اپنی پروڈکٹ کے لحاظ سے دیکھیں مجھے اس میں پرابلم کیا نظر آ رہی ہے. جہاں پہ میں غلط ہوں آپ مجھے بتائیے گا. آپ جب شیلفس کے اندر واک کریں آپ ٹیلی پورٹ کر رہے ہیں نا. ٹیلی پورٹ کے اندر مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میری پروڈکٹ کدھر ہے کس جگہ پہنچوں گا. وہاں پہ ٹیلی پورٹ کر کے مجھے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یا لیفٹ ہینڈ سائڈ مڑ کے اپنی پروڈکٹ ڈھونڈنی ہے. میں واک کرتے ہوئے اپنی پروڈکٹ دیکھتے ہوئے نہیں جا سکتا. آئی نیڈ ٹو نو دا مارکیٹ. آپ نے 5000 پروڈکٹس ڈال دی. اٹ مینز آئی نیڈ ٹو نو ویئر ایگزیکٹلی دیٹ مائی پروڈکٹ از اینڈ دیٹس ویئر آئی ہیو ٹو گو. جو ای کامرس کی سائٹ پہ میں دیکھ رہا ہوں اور ابھی یہ سارے وہ بھی آیا ہوا تھا دراز والا بھی تھا منیب بھی تھا بائکیا بھی تھا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو ویسٹ کی سائٹ پہ ہو رہا ہے کہ 3D ڈائمینشن کے اندر ڈائمینشنل اگر ایک آپ پروڈکٹ اس کو دکھاتے ہیں سلیکشن سے پہلے جب وہ اپنی کارٹ بناتا ہے یعنی کہ اف دیر از اے مارکیٹ پلیس اس مارکیٹ پلیس کے اوپر پاکستان میں بننے جا رہے ہیں. بعد پاکستان پوسٹ بنا چکی ہے الحمدللہ. NIBT وہ بھی بنا رہا ہے. تو جو میرا پلیٹ فارم ہے اس پلیٹ فارم کے اندر اگر میں جاتا ہوں اور ایک پروڈکٹ کو دیکھتا ہوں اور اس پروڈکٹ کو میں 3 ڈائمینشنل دیکھ سکتا ہوں اور اس کو میں سلیکٹ اور چھوڑ سکتا ہوں. سو دیٹس ون. نمبر 2 یوز کیس میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل بینکنگ سائٹ پہ نارتھ ان پاکستان مڈل ایسٹ کے اندر یہ ہو چکا ہے کہ وہاں پہ اب برانچ کے برائے کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک بینک سے اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو آپ برانچ مینیجر سے میٹنگ سیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو VR وغیرہ استعمال کرتے ہوئے اب برانچ مینیجر بھی دوسری طرف اسی طرح بیٹھا ہوا ہوتا ہے.
جی ٹھیک ہے سر, ایسی چیز ہے واقعی بالکل. ہاں, دیکھیے اور آئی ہیو ویڈیوز اف یو وش ٹو. تو وہ جو آپس میں بات چیت چلتی ہے, پیپرز دیے جاتے ہیں, ڈاکیومنٹس دیے جاتے ہیں, اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس کی ریکارڈنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اٹ بیکمز اے لیگل میٹنگ, اس میں جو یس نو کہا گیا ہے. سو دوز سارٹ آف تھنگ جسٹ گیونگ یو این آئیڈیا. سو ورک ہیز بین ڈن, دیٹ آئی سے اٹ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. پروڈکٹ بننے کی پرابیبلٹی ناٹ ویری ہائی ان پاکستان, ایون اوورسیز. آئیڈیا کو استعمال کر کے بائی پروڈکٹس یا سپر پروڈکٹس بنانی ہے, دیر از اے لاٹ آف چانس ٹو گو فار دیٹ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر. ٹیم شاپ ورثہ اور ان کا تعلق تھا کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے. بہت ہی زبردست انہوں نے پریزنٹ کیا اپنا پروجیکٹ, تو بڑی ڈیٹیل ڈسکشن بھی جاری رہی ججز کی جانب سے. نہ صرف ایویلویشن کا سلسلہ جاری ہے بلکہ ساتھ ساتھ سجیشنز کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو ویورز آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری ججز کی ٹیم میں جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب سید احمد صاحب, وہ ہمیں یہیں تک جوائن کیے ہوئے تھے. تو سر آپ سے فیڈ بیک لینا چاہوں گی آج کی اس ٹیم کے حوالے سے کہ انہوں نے کیسے پریزنٹ کیا, اور مزید کیا آپ ریمارکس دینا چاہیں گے مائکروسافٹ امیجن کپ 2020 کے لیے. So definitely impressive work they have done. Yes. اور اس اسٹیج پہ جو انہوں نے آئیڈیا امپلیمنٹ کیا ہے, آف کورس اس کو اب یہاں سے مارکیٹ تک لے کے جانے میں کافی اور کام کرنے کی ضرورت ہے, مگر دس از اے ویری گڈ اسٹارٹ. اور آئی تھنک کہ اگر باقی بھی آئیڈیاز اسی اسکیل کے اور اسی کوالٹی کے اس ایونٹ پہ اس کمپٹیشن میں آتے ہیں تو دس از اے ویری گڈ سائن فار پاکستان. سو آئی وڈ سے کہ اٹس اے ریئلی گڈ پلیٹ فارم فار دیز ٹیمس جو کہ اپنا کام کر رہے ہیں. انہیں گلوبل اسکیل پہ بھی اور پاکستان کے لیول پہ بھی اچھا ایکسپوجر ملے گا. سو آئی وش دیم ویری بیسٹ آف لک. اور اس امیجن کپ کے حوالے سے آئی وڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ دا ٹیم اینڈ آئی وڈ سے کہ اس ایونٹ کو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیسے ان بچوں کو ہم لوگ مارکیٹ اور انڈسٹری سے کنیکٹ کر سکتے ہیں, بالکل, سو دیٹ سم آف دیز آئیڈیاز کین بی کمرشلائزڈ اینڈ سم آف دیز ٹیمز کین ورک ود دا ایکچوئل آئی ٹی کمپنیز ٹو ٹیک دیز پروڈکٹس ٹو دا مارکیٹ. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینکس اگین. ویورز آپ کی جانب بڑھتی ہوں اور ابھی ہم چلتے ہیں اپنے فیلڈ ہوسٹ کی جانب. السلام علیکم. آپ مجھے اپنا نام بتا دیں, اپنے پارٹیسپینٹ کا نام بتا دیں. اور میرا نام قاسم ہے اور یہ غلام اسحاق ہے. ہم سیکاز یونیورسٹی سے بلانگ کرتے ہیں. ہم وی آر سافٹ ویئر انجینئرس. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں, آپ نے کیا کیا؟ ہم نے گیم ڈیولپ کر رہے ہیں, تو اس میں ہم شوٹنگ گیم ہے تو انریل انجن میں بنا رہے, تو اس میں ہم زومبیز اور اس میں ہم پب جی گیم ہے, ایکچولی لائک اے پب جی گیم بٹ پاکستانی پب جی گیم. سو ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اب ہم اپنی گیم کو زیادہ سے زیادہ آگے لے کے جائیں اور انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو دیکھیں انشاءاللہ. اور ہمارے پاس بہت اچھا پلیٹ فارم بھی ہے امیجن کپ کا, تو یہ ہمارے پاس اپرچونیٹی ہے. ججز کے ساتھ مطلب کیا فیڈ بیک تھا ان کا؟ نہیں ماشاء اللہ سے ان کا فیڈ بیک بہت اچھا تھا. ان کے ساتھ کام کر کے بھی مطلب ان کے ساتھ گئے, ہم نے ان کو دیکھا, انہوں نے ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک دیا اور ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوا کہ ہم لوگ مطلب آگے کام کر سکیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو کتنا ٹائم لگا یہ پروجیکٹ ڈیولپ کرنے میں؟ یہ پروجیکٹ تقریباً میں 2017 سے اس میں کام کر رہا ہوں, مگر اب جو آ کے مجھے نا اس پہ بہت زیادہ ہوا کہ مطلب اس کو آگے لے کے جانا ہے, تو اس پہ اب میں اس پہ کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اب امیجن کپ ہے اس کی طرف سے اور بھی لگیں. تو آپ نے مائکروسافٹ امیجن کپ کے پلیٹ فارم کا آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ اتنا بڑا پلیٹ فارم مل رہا ہے اسٹوڈنٹس کو؟ ہم ماشاء اللہ سے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور اس کی بیس پر ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ ہو رہے ہیں, مطلب اسٹوڈنٹس کو اپکریج کر رہے ہیں کہ آپ اس کے بیس پر مطلب نا کچھ ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے مجھے نہیں نظر آتا تھا کہ اس سے پہلے کوئی اور اچھا پلیٹ فارم تھا. تو یہ انہوں نے بہت اچھی پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں کہ آپ کے مطلب کوئی اپنا آئیڈیا کو آگے لے کے جا رہے ہیں, تو اس کے بیس پر ہمیں آگے مطلب لے کے جا سکتے ہیں. شکریہ. تو آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ یہاں پر آئے ہیں, باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, تو ان کے آئیڈیاز بھی آپ نے سنے ہوں گے, تو باقی اسٹوڈنٹس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ باقی اسٹوڈنٹس کے پاس بھی بہت اچھے آئیڈیاز ہیں, ان کے پاس اچھے پروجیکٹس ہیں, تو مجھے کافی اچھا لگا کہ میں نے کافی ان سے سیکھا ہے, کچھ نیا ملا ہے سیکھنے کے لیے. تو آپ کہیں کہ اچھا اپرچونیٹی نیٹورکنگ کے لیے؟ نیٹورکنگ کے لیے بہت ہی اچھا ہے بس. اور آپ آئے ہیں زیبسٹ میں اور ہمارا میڈیا ڈپارٹمنٹ دیکھے, تو کیسے لگا آپ کا؟ بہت اچھا لگا. ٹھیک ہے, اینی تھنگ ایلس یو وانٹ ٹو ایڈ, کوئی فیڈ بیک جس سے ہم امپروو کر سکیں یا کچھ بھی آپ نے کہنا ہو؟ فیڈ بیک تو یہی ہے کہ اس کو کیری آن رکھیں,
مطلب اسے بند نہ کیا جائے اور کائنڈلی اس کو اور آگے کی طرف لے کر جائیں تاکہ اور اسٹوڈنٹس کو بھی آگے نا مطلب موقع ملے. تو بس یہ ہم چاہتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے ابھی ہم لوگ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں یہ لائیو جا رہا ہے HEC کی ویب سائٹ پر, تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کرنا چاہیں گے. ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اس کو جو ہے تھوڑا سا آپ آگے لے کر آئیں اور اس کو ذرا گلوب کر دیں تاکہ پاکستان نہ خالی دیکھے تو پوری دنیا دیکھے. ویری گڈ سجیشن کہ صرف پاکستانی اسٹوڈنٹس کو نہیں, یہ باقی سب کو تھوڑا سا پروموشن ہونا چاہیے تاکہ باقی لوگوں کو بھی پتہ چلے یہ ایونٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. وی آر گوئنگ ٹو ریٹرن ٹو دی اسٹوڈیوز ویئر وی ول بی ڈیلنگ ود دی ریسٹ آف دی پارٹیسپینٹس. Lights, camera, action. Welcome to Zabis Media Sciences. 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 इस पर Zabis Media Sciences के साथ वेलकम को से हम किसी वीडियो कोर्स पर ज्वाइन करेंगे. Welcome to Zabis Media Sciences. Welcome to Zabis Media Sciences. Welcome to Zabis Media Science Department, where talent is discovered and turned into passion. The Media Science program at Zabis Islamabad is the hub for the study of film, TV production, advertising, design, graphics, and journalism. I am very grateful that I have joined this institution because they have given me very good opportunities to explore myself, not just the department or the industry, but myself as well. I wasn't the same person when I came here, but I have been transformed into a new one. If you want to work and project your ideas in a very good manner, come join Media Sciences Zabis. Best place about Zabis is that the faculty and everyone here is like a family to you. It's actually like a second home to you. The Media Science Department offers well-balanced scheme of study. With interactive classes, more emphasis is given on practical knowledge. دونوں کے نوید احمد وہ تعلق شمشال اور وہ زبیش دروت کی درمی غاز زبردست ایجوکیشن اور اسپیشلی میڈیا سائنس کی درمی غاز زبردست ایجوکیشن ٹیچر تو غاز کوآپریٹیو غاز تعاون جیسا کہ انسان اور میر خدمت اسپیشل غاز تعاون چاہے زبردست ٹی وی اسٹوڈیو. If you talk about experience, I have interviewed 3 most senior anchor persons in the whole of Pakistan over here. تو اگر آپ ایکسپیرینس گین کرنا چاہتے ہیں, I should just advise you come and visit Zabis. With our superb faculty and extraordinary practical training, the program has taken its place as one of the most exciting venues for film and media study in the Twin Cities of Pakistan. جی ویلکم بیک ویورز, اور آپ دیکھ رہے ہیں ہائر ایجوکیشن ٹی وی چینل, اور آج یہ لائیو ایونٹ براڈ کاسٹ کیا جا رہا ہے زبس یونیورسٹی اسلام آباد کے ٹی وی اسٹوڈیو سے. امیجن کپ 2020 کا کمپٹیشن جاری و ساری ہے. کل بھی سارا دن جاری رہا اور آج بھی صبح سے لے کر ابھی تک ہم یہاں پر موجود ہیں. آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں, اور یہ ہے جناب نارتھ ریجنل فائنل جو کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں, اور آج اس کا آخری دن ہے نارتھ ریجنل فائنل کا, اور اس کے بعد مہمان خصوصی ہمارے اور جو ججز کی ٹیم ہے وہ ایویلویٹ کریں گی ڈفرینٹ جو پروجیکٹس ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹی سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس کے, ان تمام لوگوں کو. یہاں پر بتاتی چلوں کہ یہ ٹرانسمیشن جو آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں وہ ہے ہمارا URL egutv.hec.gov.pk جو کہ کہلاتا ہے ہائر ایجوکیشن ٹی وی چینل, ویب ٹی وی چینل. اور بتاتی چلوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کا یہ ویب ٹی وی چینل بہت سارے سرٹن پروگرامز جو ہے وہ نشر کرتا ہے, اور ان تمام پروگرامز کو لائیو براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی جانب سے. اسی حوالے سے ہم اپنے گیسٹ سے بھی تھوڑا سا فیڈ بیک لیں گے ہائر ایجوکیشن ٹی وی چینل کے حوالے سے. جس طرح سے آج مائکروسافٹ امیجن کپ کا جو ایونٹ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے یہ صرف HEC ویب ٹی وی چینل کے تعاون سے ہی واقع ہوا ہے, اور اسی حوالے سے ہم اپنے پہلے گیسٹ سے اس کا فیڈ بیک لیں گے. جیسے ڈاکٹر سعد رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو سر بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پلیٹ فارم ویب ٹی وی چینل کا پرووائڈ کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک نئی اپرچونٹی لے کر آیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمیشن کا, اور ساتھ آئی ووڈ آلسو کنگریچولیٹ زابس جنہوں نے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی.
ستاروں کو اور اس ون آف دا میگا ایونٹس. اس میگا ایونٹ کو بہت احسن اور اچھے طریقے سے انہوں نے ادھر ہوسٹ کیا, اور یہ ایک اپرچونٹی ہے, اس سے اسٹوڈنٹس بڑا لرن کریں گے. ونس اٹس آن دا ویب ٹی وی, اسٹوڈنٹس جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے کس طرح پیچ کیا, ججز نے کیا کوشچن کیے, ججز کی کیا ایکسپیکٹیشنز تھی بیسڈ اپون دیئر ایکسپیرینس, بیسڈ اپون دیئر آئیڈیاز, کیسے انہوں نے جو اسٹوڈنٹس کی پچ تھی اس کو مولڈ کیا, اس میں کوئی نئی چیزیں نکالی, کوئی نئی ڈائریکشن دی. سو اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو, آئی تھنک ہونا چاہیے, اور ہم اسٹوڈنٹس کو فار لرننگ پرسپیکٹو اس کو ایک اچھے طریقے سے یوز ہونا چاہیے, اور اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. ویری گڈ. جی ابھی ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان خصوصی موجود ہیں سلیم سلطان علی صاحب, جن کا تعلق ایسٹرل ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لمیٹڈ سے ہے. سر سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیجئے اپنی کمپنی کے بارے میں, اور دوسری چیز یہ کہ ہائر ایجوکیشن ویب ٹی وی چینل جس طرح سے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے تاکہ وہ نئی انرجی کے ساتھ آگے بڑھے, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں کس طرح سے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک نئی سکسیسفل مزید راہیں کھلیں گی؟ جی السلام علیکم. میرا تعلق ایسٹرل ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لمیٹڈ سے ہے, اور ہم بیسیکلی کرتے ہیں کہ اسی طرح کے آئیڈیاز کو جو اسٹوڈنٹ کریٹو کام کرتے ہیں اس کو ہم پروڈکٹ میں کنورٹ کرتے ہیں. ابھی مائکروسافٹ والوں نے جو ایک اسٹوڈنٹس کو موقع دیا ہے, اس سال میں ایک بار یہ ایونٹ کرواتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کی جو صلاحیت ہیں وہ سامنے آتی ہیں, اس کی مدد سے کوئی پروڈکٹ ایسی ڈیولپ ہو سکتی ہے جو مارکیٹ میں بزنس کریٹ کرے, لوگوں کو روزگار ملے. اور ایچ ای سی جو اپنے چینل کے تھرو اس چیز کو بڑا پروموٹ کر رہا ہے, اور ہم بھی اب اس میں آگے بڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہماری کمپنی بھی ایچ ای سی کے ساتھ مل کے ایسے بہت سارے مواقع اسٹوڈنٹس کو دے گی کہ بہت سارے آئیڈیاز کو پروڈکٹ بنایا جا سکے, نہ کہ صرف ایک آئیڈیا کو کہ جو سال کے بعد مائکروسافٹ جیسے کر رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مائکروسافٹ کو بھی اس سے زیادہ حصوں میں لے کے جانا چاہیے, نہ کہ سال بعد ایک آئیڈیا کو لے کے جایا جائے, بلکہ ہر 3 مہینے میں ایک نیا آئیڈیا سامنے آنا چاہیے. تھینک یو. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بہت ہی زبردست بات کی ہے. ابھی ہم جناب طارق ملک صاحب کی طرف بڑھیں گے. سر آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے, جیسے کہ ایڈیو ٹی وی جو کہلاتا ہے ہائر ایجوکیشن ویب ٹی وی چینل, اور کافی مزیدار قسم کی ایک ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چند سالوں سے, اور مختلف یونیورسٹیز کی جانب سے ایک تعاون ہے جس کی بدولت ہمارے اسٹوڈنٹس ایک نئے پلیٹ فارم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اگین میں جتنے بھی پارٹنرز ہیں جو کہ کولیبریٹ کر رہے ہیں اس ایفرٹ کے اندر, چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں, چاہے وہ مائکروسافٹ اور ادر آرگنائزیشنز ہیں, اساتذہ ہیں جو کہ اپنا ٹائم وقت دے رہے ہیں, ان ساری چیزوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ ایک تو ہوتا ہے لوکل لیول کے اوپر آ کے پریزنٹ کرتا ہے, اور وہ اپنی فیکلٹی کو دیتا ہے, اس کی اسکروٹنی چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جب ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ رہا ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ کا جو مورل ہے, اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے, پریشانی ہوتی ہے, مگر وہ اپنے آپ کو ایک ایلیویٹ کر رہا ہوتا ہے, نیکسٹ لیول کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور یہ میں اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہوں کہ ایکچولی چیز ٹیکنیکل مشکل کام نہیں ہے, اس چیز کو سیل کرنا اور بنانا زیادہ مشکل کام ہے. تو جب یہ پلیٹ فارم ملتا ہے تو وہ بچہ ہمیں سیل کرنے کی کوشش کرے, ایک لرننگ ایکسپیرینس کرو سے گزر رہا ہے, اور جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ کہیں زیادہ اور تیزی سے ہوتی ہے ایک ایونٹ کی وجہ سے بنسبت وہ 6 پریزنٹیشنز کلاس کے اندر دیتے. دین میں یہ بھی کہوں گا کہ جو آئیڈیاز وغیرہ لاتے ہیں وہ اس سے ایک جب وہ لیول لوکل نیشنل لیول کے اوپر جاتے ہیں, نیشنل لیول کے اوپر چیز جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے نا اگلے سال کی جو پرفارمنس یا چیز ہوتی ہے وہ بھی ڈفرینٹ پروڈکٹ آتی ہے. میری پاسٹ کے اندر کمپلین رہی ہے اکیڈیمیا سے پاکستان کے اندر کہ وہی پروڈکٹ دوبارہ بن کے آ جاتی ہے, ہر سال وہی پروفیسر, اگلے سال بھی 3 ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس. تو اوور آل آئی وڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ ایچ ای سی اینڈ ورلڈ اوور جتنی بھی بائی دا یونیورسٹیز کے اپنے چینلز ہوتے ہیں, اور میجورٹی آف دا یونیورسٹیز ہیو دیئر اون چینلز, اور اس کے اوپر براڈ کاسٹ کرتے ہیں. یہاں پہ کم از کم ایچ ای سی نے مل کے کیا تو صحیح, ایک ہی صحیح مگر ایکسلنٹ. سو آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ ایوری ون انوالوڈ, اور ان سب کا بھی کہتا ہوں جو سب آ رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.
ٹھیک ہے جی, ابھی ہم لوگ بڑھتے ہیں طاہر اقبال صاحب کی جانب. آپ کی بھی ہم رائے جاننا چاہیں گے. جس طرح سے ایڈیو ٹی وی کے کولیبوریشن کے ساتھ آج مائکروسافٹ کا 2020 کا جو کمپٹیشن چل رہا ہے وہ منعقد ہوا اور انہی کی بدولت یہ سب کچھ ہوا, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اور مزید یہ بھی بتائیے کہ امیجن کپ کے حوالے سے آپ نے دیکھا اسٹوڈنٹس کا ایک نیا پیشن, نئی انرجی کے ساتھ وہ آگے آ رہے ہیں اور پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے پروجیکٹس کو, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ منعقد کرنے کے لیے سب مبارکباد کے مستحق ہیں, کیونکہ کسی بھی سٹیج پہ اس ملک میں ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنے کے لیے جو آرگنائزیشنز اپنا حصہ ڈال رہی ہیں وہ سب بہت ان کے لیے جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سارے لوگ. اور یہاں پہ ہمارے پاس جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ یا ای کامرس سے ریلیٹڈ جو ہم نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے ان لوگوں کو, اس میں تو ابھی ہمارے پاس بہت مارکیٹ میں گنجائش ہے. ہمارے سے دنیا جو ہے نا بہت آگے نکل چکی ہے اس فیلڈ کے اندر, جبکہ ہم لوگ ابھی اس میں بہت پیچھے ہیں. ہمیں ابھی بہت کام کرنا ہے اس کے لیے. تو ایچ ای سی جو ہے وہ ہر سال یہ کرتی ہے, تو ہماری یہ خواہش ہے, ہم خود ہر سال اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو ہماری خواہش ہے کہ یہ سال میں ایک بار کرنے کے بجائے 4 سے 5 بار یہ ایونٹ ہونے چاہیے, تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیلنٹ جو ہے وہ ایکسپلور ہو. بالکل. چیزیں جو ہے وہ اکیڈیمکلی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آگے چل رہی ہوتی ہیں, لیکن پریکٹس میں لانا از ویری امپورٹنٹ, اور یونیورسٹیز اور انڈسٹریز کا جو لنکیج ہے اس کو کور کرنا از ویری مچ امپورٹنٹ. سو وی ہیو اور نیکسٹ ٹیم, اور ٹیم ہے ہمارے پاس موجود ہیلپنگ ہینڈس اور ویری امپریسنگ نیم. اور ابھی یہ میں بتاتی چلوں کہ فاطمہ جناب وومن یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے, یہ وہاں سے تشریف لائے ہیں, تو جلدی سے ویلکم کر دیتے ہیں. السلام علیکم جی, آپ لوگ اپنا آئیڈیا پریزنٹ کیجیے ججز کے سامنے. Assalamu alaikum. My name is Alia Shahid and these are my team members Sadaf Siddiq and Rabia Liaquat. The project we are working on is basically development of a time bank management system for the automation of community service provision. Starting with what is a time bank. A time bank is a community exchange network where services are exchanged on the basis of time rather than money. So this is a fairly popular idea overseas but not very common in Pakistan. So it was built on the 4-pillar philosophy, starting with every person is an asset and work has value beyond monetary terms. Reciprocity is beneficial and social networks build community. So it works kind of like for every hour a person invests in doing some work for some other person, it counts as a time credit. Then these credits can be used to give or take a service. It basically works as a cycle, like one person helps another person and that person helps the another person. It doesn't necessarily have to be the same person for the give and take services. So our idea was to implement a time bank Android application for the students of Fatima Jinnah Women University. We wanted to implement this idea at an institute level. The main objectives were فرسٹلی ٹو ہینڈل ٹائم کریٹیکل ٹاسک, کیونکہ اسٹوڈنٹس کو اکثر کبھی کبھی کچھ ایسے آپ کی ڈیڈ لائنس اپروچ کری ہوتی ہیں, آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس ٹائم کم ہے, تو یو کین آلویز آسک سم ادر اسٹوڈنٹ ٹو ہیلپ یو. سیکنڈ, ٹو ہیلپ اسٹوڈنٹ سیو منی. اگر آپ کو کوئی ایجوکیشنل ہیلپ چاہیے یا کوئی نیا سافٹ ویئر آپ نے سیکھنا ہے تو اس کے جو کورسز ہوتے ہیں دیٹ کاسٹ اے لاٹ, تو وہ آپ کے پھر آپ اپنے سینئر سے سیکھ سکتے ہو جنہوں نے وہ پڑھا ہو وہ کورس. ٹو بوسٹ کانفیڈینس ان انڈیویجولس, جب آپ کسی کی مدد کریں گے, کسی اور کو پڑھائیں گے, تو آپ کے اندر ایک خود سے کانفیڈنس آتا ہے کہ باقی مطلب کہ آپ کو یہ چیز آتی ہے اور اوپر سے آپ کی اسکلس بھی پالش ہو سکتی ہیں. سیکنڈ, ٹو اسٹرینتھن دا سینس آف کمیونٹی, آپ کا سوشل سرکل بڑھتا ہے اور آپ کو باقیوں کا پتہ چلتا ہے. اینڈ ٹو امپروو لرننگ ایٹ انسٹیٹیوشن, کہ آپ جو اپنی ایجوکیشنل ہیلپ اگر دیں تو جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ پھر آپ کا اور پالش ہو جاتی ہیں. ہماری ایپلیکیشن اینڈرائڈ ایپلیکیشن میں جو سروسز ہم نے پرووائڈ کریں گے اسٹوڈنٹس, اس میں فرسٹ ہے کہ اگر آپ نے اپنے ڈاکیومنٹس پرنٹ کرانے ہو. دوسرا کہ اگر آپ نے کیفیٹیریا, آپ کی لانگ کلاسز ہیں, آپ کیفیٹیریا نہیں جا سکتے, آپ فوڈ لا سکتے ہو. دوسرا اپنے سینئر سے اگر ہیلپ لینی ہو تاکہ سینئرز بھی پھر ان ریٹرن آپ سے پھر ہیلپ لے سکیں. سر, یونیورسٹی گائیڈ ہو سکتا ہے فیس سبمٹ کرانے کے لیے, ایجوکیشنل ہیلپ اور والنٹیئر ہیلپ اگر آپ کو چاہیے ہو تو, کوئی والنٹیئر چاہیے ہو.
اس میں میڈم وہ جو سب سے بڑا پروڈکٹ نظر آ رہا ہے وہ تو اسائنمنٹ اور کوئزز اور ان چیزوں میں ہیلپ نظر آ رہی ہے. نہیں, ہمارے جو مین وہ تھا اس میں یہی تھا کہ ہم لوگ اسائنمنٹس اور کوئزز میں ہیلپ کے بجائے جو آپ کو ایجوکیشن, اگر آپ کو کورس نہیں سمجھ آ رہا, کوئی لیکچر ہے, کوئی ٹاپک ہے جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہا, تو آپ اپنے سینئر سے ہیلپ لے لو. یا اگر آپ کا کوئی سافٹ ویئر ہے جو باقی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اکثر ضرورت پڑ جاتی ہے, اگر وہ ITC کا کورس پڑھ رہے ہوں تو ان کو اگر آپ نے ٹیسٹ کیا اس کو کہیں؟ سر ہم نے جب بنانے سے پہلے ایک سروے کنڈکٹ کرایا تھا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں, تو ان سے بھی آئیڈیاز لیا تھا, رسپانس لیا تھا کہ ان کا کیا رسپانس ہے کہ وہ یوز کریں گے کہ نہیں. My question is like, why would someone give you their time? Like, وہ تو obviously میں کسی کو بولوں, سینئر کی ریکویسٹ کروں لیٹس سے کہ مجھے آپ 1 گھنٹہ پڑھا دیں. اس میں گیو اینڈ ٹیک کا کانسیپٹ ہے, تو جب آپ ایز اے سینئر اگر میں کسی سے مطلب کہ ان کی ہیلپ کر رہی ہوں تو آگے مجھے بھی ہیلپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہ جو ٹائم کریڈٹس ایکسچینج ہو رہے ہیں, جب تک آپ کے پاس ٹائم کریڈٹس نہیں ہوں گے آپ کسی کی ہیلپ نہیں لے سکتے, اور وہ ٹائم کریڈٹس آبٹین کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کسی اور کو سروس پرووائڈ کریں. یہ ہم نے بیسک آئیڈیا کانسیپٹ. سر کوئی کوشچن ہے؟ مائک کائنڈلی ذرا دیجیے گا. اچھا ہے سر, پلیز. یونیورسٹی آف سڈنی کے اندر جو کانسیپٹ ہے یہ اس سال بھی امپلیمنٹ ہوا, جس کے اندر سینئرس اور ایون سیم لیول کے تو وہ جا کے وہاں پہ کلاس کے اندر کسی بھی سبجیکٹ کو ایکسٹرا آورس کے اندر ایکسپلین کرتے ہیں, سکھاتے ہیں. مگر یہ سوال یہ آ رہا تھا جو میم نے پوچھا تھا, کیوں ان کو اس کے بدلے کے اندر کریڈٹ یونیورسٹی کی طرف سے ملتا ہے, ان کو یونیورسٹی کی طرف سے اس کا کریڈٹ ملتا ہے. تو سیم کوشچن کہ ٹیچرس کچھ اس کو ویلیڈیٹ کریں, کوئی یونیورسٹی اس میں کنٹریبیوشن کرے جس کو وہ اپروو کرے نا, بیکاز لیٹس سے میں نے اپنا ٹائم, میرے سینئر نے مجھے ٹائم دے دیا, میں نے آگے دے دیا, بٹ کیوں, وائی ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ, لیٹس سے میں ریجیکٹ کر دیتی ہوں. مجھے جب تک کوئی نہ کوئی انسینٹیو نہیں ملے گا فرام دا یونیورسٹی اور فرام مائی ٹیچرز, اینی کائنڈ آف ویلیڈیشن فرام دیئر سائڈ کہ وہ کہیں نہ کہیں کمپنسیشن ہو رہی ہو, سو دیٹ دیٹ ماڈل کین ایکچولی ورک. ادروائز جب تک وہی بات ہے کہ واٹس ان اٹ فار می. مانیٹری ٹرمز تو بالکل ہی نہیں, مانیٹری ٹرمز نہیں, سم تھنگ لائک کہ میری کوئی ایکسٹرا کریڈٹس مل جائیں اسٹوڈنٹ کو. میم جو اس کا وہ جو ہم نے مطلب کہ جو امپلیمنٹ کیا وہ یہی تھا کہ جس طرح گیو اینڈ ٹیک کا کانسیپٹ ہے نا, تو آپ کے جب ہم لوگ ٹائم, آپ کے پاس کریڈٹس ہیں, آپ نے وہ یوز کر لیے سارے, مطلب کہ آپ نے سروسز لیتے رہے وہ آپ کے کٹتے گئے سارے کریڈٹس. اسٹارٹنگ میں ہم نے جیسے دے دیے, شروع میں ہم نے 5 رکھ دیے کہ آپ کے پاس ہیں, لیکن جب آپ نے ایک دفعہ یوز کر لیا, اب آپ کو آگے کوئی ضرورت پڑی ہے, کوئی آپ کو چاہیے, جیسے فار ایگزامپل ہمارے لیب ایگزامز ہوتے ہیں, اس دن ہی ہم نے لیب مینولس بھی سبمٹ کرانے ہیں. مجھے کسی وجہ سے میں پرنٹ نہیں کرا سکی, اب مجھے وہ پرنٹ کروانا ہے, تو میں جب تک سروسز دوں گی نہیں اور میرے پاس وہ ٹائم کریڈٹ ہوگا نہیں تو میں لے بھی نہیں سکتی. تو یہ اس میں پھر ہم نے یہ ماڈل بنا ہوا ہے, ماڈل کے اندر جو یونیورسٹی آف سڈنی نے یہ کیا ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ مجھے اکنامکس بہت اچھی آتی ہے نا, آئی ووڈ لائک ٹو ٹیچ, آئی کین ہیلپ. تو یعنی کہ وہاں سے وہ آفر آ گئی یونیورسٹی کی طرف سے, ہو آر ولنگ پارٹیسپینٹس, یعنی کہ آپ نے خود ولنگنس دی, آپ نے والنٹیئر کیا, مگر اس کے آپ کو کریڈٹ ملیں گے. اچھا وہ یونیورسٹی پھر اچھا دوسری بات ایک اور دماغ میں رکھیں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو اپنی ریسورسز کی وجہ سے لمٹ نہ کریں. یہ میرا سب کے لیے, سارے اسٹوڈنٹس کے لیے. جب آپ اپنی انٹرپرینیوریل سوچ لا رہے ہوتے ہیں نا, اس میں یہ نہ کہیں کہ میں تو یہ لے نہیں سکتی, یا میں خرید نہیں سکتی, یا یونیورسٹی یہ کر نہیں سکتی. آپ کا آئیڈیا ہونا چاہیے گرینڈ, اور اس کو پریزنٹ کریں. چلے لیٹس پٹ اٹ کہ پاکستان میں 99% چانسز ہیں کہ وہ نہیں کریں گے, بٹ یور آئیڈیا شوڈ بی گرینڈ. تو وہ جو میم کہہ رہی ہے نا, تو اس کے اندر کانسیپٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جو سیل بھی ہو. آپ سپوز کریں گے جس دن آپ نے وہ پرنٹ کروانے ہیں اس دن میری بھی امپورٹنٹ لیب کی ایکسرسائز ہے, I'm not gonna do it. سر اس طرح نہیں ہے, مطلب کہ آپ چلیں ٹھیک, مگر آپ کس پہ, موبائل پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں, موبائل پلیٹ فارم ان کی کیا اینڈرائڈ کے اوپر ان کی پوزیشنز لے رہے ہیں. سر ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ مطلب کہ وہ کون کون سے ڈیز میں اویلیبل ہوں گے اس طرح. ٹھیک, چلو, تھینک یو.
جی تھینک یو سو مچ ٹیم ہیلپنگ ہینڈز. اور یہ تھے ہمارے ساتھ موجود فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی سے ان کا تعلق تھا. ویورز آپ کو بتاتے چلوں کہ ہمیں ہمارے مہمان خصوصی میں ایک اور گیسٹ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور جلدی سے ان کا تعارف کراتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر محمود چودھری صاحب. ہی از پریزیڈنٹ اینڈ CEO فرام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرپرینورشپ اینڈ ہی از آلسو ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف اویکس ٹیکنالوجی. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ. ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج کے اس مائکروسافٹ امیجن کپ 2020 میں. کیا وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ ٹو زابسٹ, دین ہائر ایجوکیشن کمیشن اینڈ فائنلی مائکروسافٹ for this continuous effort for the last 5 years. And it's a great opportunity for our students to think global, do global, and make technology for all. Or I think inshallah this year as well we'll have great teams to participate in the global competition. بالکل, تھینک یو سو مچ سر, آپ ہمارا ساتھ دینے والے ہیں. اور ابھی جناب ہم لوگ بڑھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب, پھر اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے ہائر ایجوکیشن TV چینل, اور آپ آج دیکھ رہے ہیں لائیو ایونٹ مائکروسافٹ امیجن کپ 2020 اور ہمارے ساتھ آپ لوگوں نے رہنا ہے. ٹھیک ہے, آپ پھر لے لیں. مطلب Welcome to Zabist Media Sciences. Welcome to Zabist Media Sciences. Welcome to Zabist Media Sciences. اس پر Zabist Media Sciences کے ساتھ ویلکم کو ہم کسی ویڈیو کورس پر جوائن کریں. Welcome to Zabist Media Sciences. Welcome to Zabist Media Sciences. Welcome to Zabist Media Science Department, where talent is discovered and turned into passion. The Media Science program at Zabist Islamabad is the hub for the study of film, TV production, advertising, design, graphics, and journalism. I am very grateful that I have joined this institution because they have given me very good opportunities to explore myself, not just the department or the industry, but myself as well. I wasn't the same person when I came here, but I have been transformed into a new one. If you want to work and project your ideas in a very good manner, come join Media Sciences Zabist. Best place about Zabist is that the faculty and everyone here is like a family to you. It's actually like a second home to you. The Media Science Department offers well-balanced scheme of study. With interactive classes, more emphasis is given on practical knowledge. دونوں کی نوید احمد جو تعلق شمشال اور وہ زبیس دروت کی درمی غاز زبردست ایجوکیشن اور اسپیشلی میڈیا سائنس میں درم غاز زبردست ایجوکیشن ٹیچر تو غاز کوپریٹو غاز تعاون جیسا کہ انسان اور غیر خدمت اسپیشل غاز تعاون کرا درست زبردست ٹی وی اسٹوڈیو. If you talk about experience, I have interviewed 3 most senior anchor persons in the whole of Pakistan over here. تو اگر آپ ایکسپیرینس گین کرنا چاہتے ہیں, I should just advise you come and visit Zabist. With our superb faculty and extraordinary practical training, the program has taken its place as one of the most exciting venues for film and media study in the Twin Cities of Pakistan. The Media Sciences Department is well equipped with all facilities: FM radio, spacious radio studio, TV studio, light grid, cameras, green screen, media lab. With highly qualified faculty, visit lecture of media professionals from film, drama, radio and news is regular feature of media department. اسٹوڈینٹس جب میرے پاس پروجیکٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو مجھے یہ جان کے خوشی ہوتی ہے کہ انہیں کیمرے کا فیئر, فیلڈ کا فیئر, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. جب میں نے یہ جانا تو مجھے معلوم ہوا کہ زابست یونیورسٹی اسلام آباد میں وہ تمام بنیادی چیزیں, انفراسٹرکچر اور ساری سہولیات موجود ہیں جو کہ اسٹوڈینٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اور انہیں پریکٹیکل زندگی میں کام آتی ہیں. تو میری خواہش ہے کہ آپ سب میڈیا سائنسز کے اگر اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں اور یہ فیلڈ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو زابست یونیورسٹی اسلام آباد کو جوائن کریں.
آپ مصور ہیں، موسیقی سے دلچسپی رکھتے ہیں، اداکار ہیں، فنون لطیفہ سے دلچسپی رکھتے ہیں، میڈیا سائنس سے دلچسپی رکھتے ہیں، دل سے پڑھنا چاہتے ہیں، زیبس سے بہترین جگہ آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ بڑی غیر معمولی جگہ ہے، اور یہ اس وجہ سے غیر معمولی ہے کیونکہ یہاں پر اسٹوڈنٹس کو وہ کرنے دیا جاتا ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ سوچنے دیا جاتا ہے جو وہ سوچنا چاہتے ہیں، اور اس راستے پر چلنے دیا جاتا ہے جس راستے پر وہ چلنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو چاہے وہ ٹیکنیکل ہو یا وہ سوچنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہوں، وہ ان طلباء کو جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ To refresh students, some fun activities are also organized where students demonstrate their talent and enjoy. Students participate in all local and national level competitions and have won various awards. I am Media Sciences. Come and join us. I am Media Sciences. Come and join us. We are Media Sciences. Come and join us. Lights, camera, action. Welcome to Zabis Media Sciences. 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 इस पर Zabis Media Sciences के साथ वेलकम को हम किसी वीडियो कोर्स पर ज्वाइन करें। Welcome to Zabis Media Sciences. Welcome to Zabis Media Sciences. Welcome to Zabist Media Science Department, where talent is discovered and turned into passion. The Media Science program at Zabist Islamabad is the hub for the study of film, TV production, advertising, design, graphics, and journalism. I am very grateful that I have joined this institution because they have given me very good opportunities to explore myself, not just the department or the industry, but myself as well. I wasn't the same person when I came here, but I have been transformed into a new one. If you want to work and project your ideas in a very good manner, come join Media Sciences Zabis. Best place about Zabis is that the faculty and everyone here is like a family to you. It's actually like a second home to you. The Media Science Department offers well-balanced scheme of study. With interactive classes, more emphasis is given on practical knowledge. دونوں کے نوید احمد وہ تعلق شمشان اور وہ زیبس دروت کی درم غاز زبردست ایجوکیشن اور اسپیشلی میڈیا سائنس میں درم غاز زبردست ایجوکیشن ٹیچر تو غف کوآپریٹیو غف تعاون جیسا کہ انسان اور غیر خدمت اسپیشل غف تعاون تھا درست زبردست ٹی وی اسٹوڈیو. If you talk about experience, I have interviewed 3 most senior anchor persons in the whole of Pakistan over here. تو اگر آپ ایکسپیرینس گین کرنا چاہتے ہیں, I should just advise you come and visit Zabist. With our superb faculty and extraordinary practical training, the program has taken its place as one of the most exciting venues for film and media study in the Twin Cities of Pakistan. The Media Sciences Department is well equipped with all facilities: FM radio, spacious radio studio, TV studio, light grid, cameras, green screen, media lab. With highly qualified faculty, visit lecture of media professionals from film, drama, radio and news is regular feature of media department. اسٹوڈینٹس جب میرے پاس پروجیکٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو مجھے یہ جان کے خوشی ہوتی ہے کہ انہیں کیمرے کا فیئر، فیلڈ کا فیئر، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. جب میں نے یہ جانا تو مجھے معلوم ہوا کہ زیبس یونیورسٹی اسلام آباد میں وہ تمام بنیادی چیزیں، انفراسٹرکچر اور ساری سہولیات موجود ہیں جو کہ اسٹوڈینٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور انہیں پریکٹیکل زندگی میں کام آتی ہیں. تو میری خواہش ہے کہ آپ سب میڈیا سائنسز کے اگر اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں اور یہ فیلڈ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو زیبس یونیورسٹی اسلام آباد کو جوائن کریں.
آپ مصور ہیں, موسیقی سے دلچسپی رکھتے ہیں, اداکار ہیں, فنون لطیفہ سے دلچسپی رکھتے ہیں, میڈیا سائنس سے دلچسپی رکھتے ہیں, دل سے پڑھنا چاہتے ہیں, زیبس سے بہترین جگہ آپ کو نہیں ملے. یہ بڑی غیر معمولی جگہ ہے, اور یہ اس وجہ سے غیر معمولی ہے کیونکہ یہاں پر اسٹوڈنٹس کو وہ کرنے دیا جاتا ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ سوچنے دیا جاتا ہے جو وہ سوچنا چاہتے ہیں, اور اس راستے پر چلنے دیا جاتا ہے جس راستے پر وہ چلنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ان کو چاہے وہ ٹیکنیکل ہوں یا وہ سوچنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہوں, وہ ان طلباء کو جو ہے وہ دی جاتی ہے. To refresh students, some fun activities are also organized where students demonstrate their talent and enjoy. Students participate in all local and national level competitions and have won various awards. I am Media Sciences. Come and join us. I am Media Sciences. Come and join us. We are Media Sciences. Come and join us. Visit lecture of media professionals from film, drama, radio and news is regular feature of media department. اسٹوڈنٹس جب میرے پاس پروجیکٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو مجھے یہ جان کے خوشی ہوتی ہے کہ انہیں کیمرے کا فیئر, فیلڈ کا فیئر, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. جب میں نے یہ جانا تو مجھے معلوم ہوا کہ زیبس یونیورسٹی اسلام آباد میں وہ تمام بنیادی چیزیں, انفراسٹرکچر اور ساری سہولیات موجود ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور انہیں پریکٹیکل زندگی میں کام آتی ہیں. تو میری خواہش ہے کہ آپ سب میڈیا سائنسز کے اگر اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں اور یہ فیلڈ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو زیبس یونیورسٹی اسلام آباد کو جوائن کریں. آپ مصور ہیں, موسیقی سے دلچسپی رکھتے ہیں, اداکار ہیں, فنون لطیفہ سے دلچسپی رکھتے ہیں, میڈیا سائنس سے دلچسپی رکھتے ہیں, دل سے پڑھنا چاہتے ہیں, زیبس سے بہترین جگہ آپ کو نہیں ملے. یہ بڑی غیر معمولی جگہ ہے, اور یہ اس وجہ سے غیر معمولی ہے کیونکہ یہاں پر اسٹوڈنٹس کو وہ کرنے دیا جاتا ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ سوچنے دیا جاتا ہے جو وہ سوچنا چاہتے ہیں, اور اس راستے پر چلنے دیا جاتا ہے جس راستے پر وہ چلنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ان کو تمام چیزیں جو انہیں چاہیے, چاہے وہ ٹیکنیکل ہوں یا وہ سوچنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہوں, وہ ان طلباء کو جو ہے وہ دی جاتی ہے. To refresh students, some fun activities are also organized where students demonstrate their talent and enjoy. Students participate in all local and national level competitions and have won various awards. I am Media Sciences. Come and join us. I am Media Sciences. Come and join us. We are Media Sciences. Come and join us. جی ویلکم بیک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں ہائر ایجوکیشن ٹی وی چینل, اور آپ آج ہم یہاں موجود ہیں مائکروسافٹ امیجن کپ 2020 کے لائیو کمپٹیشن میں, اور یہ کمپٹیشن ہے نارتھ ریجنل فائنل کا, اور بالکل آخری مرحلے پہ ہم پہنچتے جا رہے ہیں. اسی حوالے سے بتا دیں چلو آج جو ہماری لاسٹ ٹیم ہے آج کے اس نارتھ ریجنل فائنل کی, وہ ہے ٹیم ڈیمنز, کوڈ ڈیمنز, اور ان کا تعلق ہے سی کوز یونیورسٹی سے. تو جلدی سے ان کو ویلکم کر دیتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم. جی جلدی سے آپ لوگ ہمارا اپنا جو پروجیکٹ ہے وہ پریزنٹ کیجئے ججز کے سامنے. وی آر ٹیم کوڈ ڈیمنز فرام پشاور سیکاس یونیورسٹی. وی آر ورکنگ آن دی پروجیکٹ آف کرافٹ مونگرز. اگر ہم دیکھیں ہمارے پاکستان میں 3-4 بہت بڑے پرابلمز ہیں جن کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. جو سب سے پہلے ہمارا پرابلم ہے وہ امپلائمنٹ ریٹ جو ہمارے پاس ہے وہ دن بہ دن ہمارے پاس ڈیکریز ہو رہی ہے. اگر اس کے برعکس ہم دیکھ لیں ہمارے پاس جو پورٹی ریٹ ہے اسپیشلی ولیجز میں وہ بھی ہمارے پاس انکریز ہو رہی ہے. ان کے پاس سورسز تو ہوتے ہیں, سورسز پرووائڈ نہیں ہوتے, اسکلز ان کے پاس ہوتے ہیں. اگر ہم پشاور کی آگے میں ایگزامپلز میں بھی بات کروں, ہمارے پاس ایسے بہت زیادہ اسکلفل پیپل ہیں جن کے پاس اسکلز ہیں, ان کے پاس کوئی ہنر ہے لیکن ان کے پاس جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے, ان کا کام اسی علاقے میں صرف پھنسا ہوا ہے. اور دوسری ایک مین جو
प्रॉब्लम है हमारी पाकिस्तान की, वहां पर एक स्किल तो कुछ टाइम के लिए हमारे पास उरूज में होता है, लेकिन फिर वो डाइंग स्किल्स की तरफ चले जाते हैं. अगर हम बात कर लें हमारी जो एक्सपोर्ट है हैंडीक्राफ्ट्स की, वो पाकिस्तान की 0.25 बिलियन पर ईयर एक्सपोर्ट करता है हैंडीक्राफ्ट. लेकिन अगर हम अपने नाइबर्स कंट्रीज को देख लें, लाइक इंडिया है वो 3 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, साथ में चाइना 3.5 बिलियन को क्रॉस कर चुका है. अगर हम बेल्जियम की बात कर लें, ये 20 बिलियन को क्रॉस कर चुका है अपने हैंडीक्राफ्ट को. इसी के लिए क्राफ्ट मॉन्गर्स क्या है, वो एक स्टार्टअप है जो कि क्या काम कर रहे हैं, वो हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, स्पेशली वेब बेस्ड एप्लीकेशन है हमारे पास, जिनमें आपके पास एंड्रॉइड यूजर जितने भी होंगे, आईफोन यूजर होंगे, वो उससे फायदा उठाएंगे. हमारा मकसद क्या है कि हम उन चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट की स्किल रखते हैं, लेकिन उनकी स्किल्स एक ही जगह पर फंसी हुई है. इस सॉफ्टवेयर के बेस पे वो लोग क्या करेंगे, वो यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर पे आएंगे और वहां पर अपना सेलर अकाउंट बनाएंगे. उसी सेलर अकाउंट को हम लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट के साथ डायरेक्टली टारगेट करेंगे. अब इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें, हमारे पास इसी वक्त 150 जो विडोज हैं, 150 विडोज हो गई या फीमेल है जो कि केपी के लेवल पे काम कर रही है डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट पे. और साथ में हमारी टारगेट जो है, हमारी ऑलरेडी बात भी हो चुकी है, केपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन है उनकी वुमेन डेवलपमेंट बोर्ड की, तो उसके साथ भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उनकी जितनी भी वुमेन्स उनके अंडर काम करती है उसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसकी भी जितनी प्रोडक्ट्स है वो हम इंटरनेशनल मार्केट को वो कर रहे हैं, सप्लाई करेंगे. साथ में इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो चाइना में हम 3-4 डीलर्स हैं जो कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के हैंडीक्राफ्ट्स पे काम कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, तो उसके साथ भी हम ऑलरेडी लिंक पे हैं कि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगे हमारे सॉफ्टवेयर के बेस पे, जो कि हम डिफरेंट रीजन्स को हमने टारगेट किया होगा, उन्हीं लोगों की जो जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगे वो जो फॉरेन मार्केट से चाइना हो गए, अमेज़न हो गए हमारे पास, तो उसी पे सेल आउट होंगे. तो इसका फायदा हमारे पास ये होगा कि जितनी भी हमारे पास जो रेवेन्यू जनरेशन हमारी होगी पाकिस्तान की, या टैक्स रेट जो हमारा होगा वो इंक्रीज होगा. कंपिटिटर एनालिसिस क्वेश्चन ये राइज होता है नॉर्मली हमारे पास कि हैंडीक्राफ्ट पे तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, लाइक अभी केपी गवर्नमेंट भी इस पे कुछ काम कर रही थी, लेकिन उसने भी उस सॉफ्टवेयर को फिर वो नहीं किया, आगे फॉरवर्ड नहीं किया. सेम इट इज पाकिस्तान क्राफ्ट एक वो है स्टार्टअप है जो कि इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके क्या है, सेलर अकाउंट नहीं है. अब सेलर अकाउंट हम इस वजह से जनरेट कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी स्टार्टअप्स होंगे, जितनी भी सेलर होंगे डिफरेंट एरिया से, वो डायरेक्टली अगर हम उसको टारगेट ना भी करें, वो हमारे सॉफ्टवेयर में आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने सेलर अकाउंट बना सकते हैं और वहां पर वो अपनी प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट होगी विद डिस्क्रिप्शन वो अपलोड कर सकते हैं. एक फायदा यहाँ पर कस्टमर को क्या होगा कि लेट्स सपोज अगर मैं पेशावर का हूं और मुझे मुल्तान की ब्लू पॉटरी चाहिए, तो मैं मुल्तान तो नहीं जा सकता, लेकिन मुझे अपनी जो बेस्ट चीज है जहां से वो जगह वो प्रोडक्ट वहां की स्पेशलिटी है, तो वो मैं डायरेक्टली पेशावर में अपने लिए वो कर सकता हूँ. अब पेशावर में हमारे पास ब्लू पॉटरी की अगर मार्केट है भी तो इतनी है नहीं जो मेरे एक्सेस में नहीं होगा, तो बगैर मुल्तान जाए हुए मैं क्या करूंगा, इसी सॉफ्टवेयर पे अपनी प्रोडक्ट को वो कर सकता हूं. और पाकिस्तान का कल्चर, अगर इंटरनेशनल मार्केट की हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट को जब हम टारगेट करेंगे तो वन वे भी तो पाकिस्तान का कल्चर भी हमारे पास वो होगा, आइडेंटिफाई होगा, जो कि हमारे डाइंग स्किल्स है वो भी आगे प्रोसीड होंगे. और साथ में जो हमारी रेवेन्यू जनरेशन होगी, जिस तरह प्रीवियस स्लाइड्स में हमने दिखा दिया कि पाकिस्तान 0.25 बिलियन में पड़ा हुआ है, लेकिन हमारी जो नाइबर्स कंट्री है वो 3 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है. तो अगर हम इस मार्केट के लाइक बेल्जियम के अगर 20 बिलियन को वो क्रॉस कर चुका है, अगर इसमें हम जस्ट 2% को भी इस मार्केट को अपनी मार्केट में वो कर ले, कवर कर ले, तो हमारी काफी रेवेन्यू जनरेट होगी, जो कि उन लोगों के लिए जो कि इससे हैंडीक्राफ्ट मार्केट के साथ कनेक्टेड है उनको भी फायदा होगा, और साथ में जो पाकिस्तान की टैक्स वो है तो हमारी कंट्री को भी हमारे पास फायदा होगा. टेक्नोलॉजी जो हम यूज करें वो हम रिएक्ट नेटिव पे काम करें, जिसके बेस पे हम यूजर को, जो हमारे कस्टमर होंगे या हमारे सेलर होंगे, उनको आईफोन और एंड्रॉइड की वो देंगे, सॉफ्टवेयर फैसिलिटी हम दे देंगे. जितने भी हमारे पास कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली इस पे हो जाते हैं. क्यों इस वजह से हमने इस टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट किया है कि एक तो हम हर यूजर को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली यूजर जो हम फॉरेन कंट्रीज में देख लेते हैं वो आईफोन यूजर है, तो उसको भी हम कवर अप कर सकते हैं. और पाकिस्तान में भी जितनी यूजर हैं या डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूजर्स हैं तो भी उसको टारगेट कर सकते हैं. गोल अचीव्स की ऑलरेडी हमने बात कर ली कि हमारे पास 100+ वुमेन्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जो कि डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट स्किल्स के साथ कनेक्टेड है.
ہم نے اپنے پروجیکٹ پہ آلریڈی 30% کام بھی کیا ہے اور ساتھ میں فردر کر بھی رہے ہیں. آلموسٹ فروری میں ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. KP گورنمنٹ بورڈ کے ساتھ, وومن ڈیولپمنٹ بورڈ کے ساتھ بھی آلریڈی ہم رجسٹرڈ ہیں. آلموسٹ جو ہمارے پاس ہے, ہم نے ایک سوسائٹی پہ بھی پریویس ایئر کام کیا تھا جو کہ اسٹریٹ چائلڈ سوسائٹی ہے. اسی بیس پہ جو اسٹریٹ چائلڈ ہیں یا ویڈوز ہیں, ہم ان کو ڈفرینٹ اسکلس بھی آگے فردر پرووائڈ کریں گے تاکہ وہ بھی اپنی ریونیو, اپنے پروڈکٹس ہمارے سافٹ ویئر کے تھرو اپلوڈ کر سکتے ہیں اور کچھ ریونیو وہ جنریٹ کر سکیں. بزنس ماڈل ہمارا کیا ہے؟ کی پارٹنرز ہمارے ڈفرینٹ انویسٹر بھی ہو سکتے ہیں, سیلرز بھی ہمارے پاس ہو سکتے ہیں. کاسٹ اسٹرکچر ہماری جو مین کاسٹ اسٹرکچر آ رہی ہے وہ ہماری پلیٹ فارم ڈیولپمنٹ پہ بھی آ رہی ہے, مارکیٹنگ پہ بھی, سرور کاسٹ وغیرہ آ رہی ہے ہمارے پاس. کسٹمر کون ہوگا ہمارا؟ کسٹمر ایکچولی ہماری مڈل کلاس فیملیز بھی, اگر ہم پاکستان کی بات کر لیں, وہ بھی ہینڈی کرافٹ کو بہت لو کرتی ہے اور اس پہ ایج ڈپینڈ نہیں کرتا, کیونکہ اگر ایک ٹوائے ہے وہ کسی نے ہاتھوں سے بنایا ہے, ہینڈی کرافٹ ریلیٹڈ ہے, تو کوئی بچہ بھی وہ ان سے لے سکتا ہے. کوئی سی بھی ایج کے بندے ہمارے کسٹمر ہو سکتے ہیں جن کے پاس اس طرح کا بجٹ ہو کہ وہ اس کو خرید سکتے ہیں اسی پروڈکٹ کو, اپنے چوائس کی چیزیں. ریونیو اسٹریم ہماری کیا ہوگی؟ 12% ریونیو ہم جنریٹ کریں گے آن ایوری آرڈر. کوئی بھی آرڈر اگر فارن کنٹریز پہ جا رہا ہے اور اگر پاکستان میں اس کا سیل آؤٹ ہو رہا ہے تو اس میں سیلر سے ہم جسٹ 12% کی وہ کریں گے, کمیشن لیں گے, جس کے بیس پہ ہم اپنا جو سرور کی کاسٹ ہے یا ہماری پلیٹ فارم مینٹیننس ہو گئی یا HR ٹیم کی جو ہماری ہوگی, اسی کے بیس پہ ہم اس کو پرووائڈ کریں گے. دیٹس آل. تھینک یو. So basically you are developing an e-commerce platform for people. Yes. Why don't you augment it with Daraz? آپ کے پاس پہلے ہی چیزیں موجود ہیں, آپ اس میں آگمنٹ کر دیں. دراز کا مین ایکچولی ایک یہی ایشو ہے کیونکہ ابھی بھی کچھ ان کے بار بار ایک اسکینڈلز آ رہے ہیں کہ چیز بندہ ایک منگوا لیتا ہے اور ان کو دوسری چیز پہنچ جاتی ہے. تو یہاں پر ہم کیا کریں, جسٹ ہینڈی کرافٹ ایکو سسٹم بنائیں گے. ہینڈی کرافٹ کا آپ وہ لے لیں سیکشن, اس میں ایک ہینڈی کرافٹ کا سیکشن ہے, لیکن اس میں جس طرح فرسٹ راؤنڈ کی بھی ہم نے بات کر لی کہ اگر ایک ایمبرائڈری کے کپڑے ہیں وہ ڈسٹرکٹ کرک کے مشہور ہے, تو اس کی اب وہ وہاں پر تو ہے نہیں, کراچی سٹی میں بندہ بیٹھا ہوا ہے یا پشاور سٹی میں بنا ہوا ہے, وہ ہے ان کے اس طرح اسکلز نہیں ہے, تو پکچرز میں تو ہمیں کوئی اور چیز دکھائی دیتی ہے. لیکن یہاں پر ہمارا کیا ہوگا کہ چونکہ سیلر خود ہی اویلیبل ہوگا اور سیلر وہاں پر کیا کرے گا, اپنی ان کی ڈسکرپشن بھی ہوگی, بندے کو ڈائریکٹلی پتہ بھی چلے گا کہ اچھا یہ اس ایریا کی سے ہمیں ڈیلیور ہو رہا ہے, تو اسی ایریا کو بھی ہم ٹارگیٹ کریں گے جہاں پر جو کسٹمر ہوگا وہ بھی ٹارگیٹ ہوگا. ابھی بھی وینڈر ڈیٹیلز آتی ہیں دراز پہ کہ دس از یور وینڈر, ان کا یہ ایڈریس ہے, یہ ان کا پتہ ہے, ایوری تھنگ از اویلیبل. مین بات ٹرسٹ کی ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ تو آل اوور دی ورلڈ پاکستان کی پروڈکٹس آ رہی ہے, لیکن یہاں پر پورا سسٹم ایکو سسٹم ہینڈی کرافٹ کے لیے بنا ہوا ہوگا جو کہ پاکستان آل اوور دی ورلڈ میں ہماری ایک کلچر بھی شو کرے گا کہ اچھا جو پاکستان کی جتنی بھی بیسٹ پروڈکٹس ہیں, پشاور کی ہو گئی, ملتان کی ہو گئی, یا ڈفرینٹ اور ولیجز کی ہمارے پاس جتنی بھی پروڈکٹس ہوں گی وہ یہاں پر اویلیبل ہوں گی. ہاؤ یو ول کریٹ دی ٹرسٹ آف پیپل فار یور ایپ؟ ایک دراز تو بڑی کامن اپلیکیشن ہے جو لوگ یوز کر رہے ہیں, اگر اس پہ لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے, اس پہ رپورٹس آ رہی ہیں, تو وائی پیپل ول گو ٹورڈز یور ایپ؟ ہم نے گولز ایچ یو میں بھی ایک پوائنٹ سوری میں نے مینشن نہیں کیا, ہم نے ڈفرینٹ 5 سٹیز کا آلریڈی وزٹ کیا ہے جو کہ ہینڈی کرافٹ سے ریلیٹڈ ہے, لائک ملتان ہو گئی, پشاور کے ڈفرینٹ ولیجز ہو گئے, وہاں پر ہم نے لوگوں کی پروڈکٹ خود ہی چیک کی ہے. اب کسٹمر آپ کی ٹرسٹ تب بن سکتی ہے جب آپ کی پروڈکٹ آگے مارکیٹ میں آ جائے, جب آپ کی مارکیٹ میں پروڈکٹ آ جاتی ہے تو تب ٹرسٹ وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہم جہاں پر بھی جن سیلرز کو ٹارگیٹ کریں گے جو کہ ہمارے رجسٹرڈ سیلرز ہوں گے, تو اس کی پروڈکٹ ہم خود ہی چیک کریں گے کہ ہماری ٹرسٹ سافٹ ویئر کی اسی طرح میں وہ ہو جائے, ڈیولپ ہو جائے. آپ نے کہا کہ آلریڈی 200 یوزرز ہیں آپ کے, 150 سے لے کر 200 تک ہمارے پاس ڈفرینٹ وومنز ہو گئی جن کے ساتھ آلریڈی ہماری کنیکشن ہے. جی نہیں آلریڈی ہے جو کہ وومن ڈیولپمنٹ بورڈ کے اس پہ بھی انڈر کام کر رہی ہے. لائک اگر پشاور میں آپ لوگوں نے کبھی وزٹ کیا ہو تو پشاور میں ایک مین سٹی میں ان کے ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہے, وہاں پر انہوں نے وومن کو کیبنس پرووائڈ کیے, وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک شاپ ٹائپ کی وہ ہو جاتی ہے. اسی بیس پہ ہم انہی کا کام بھی آگے اپنے سافٹ ویئر پہ بھی وہ کریں گے, کیونکہ ان کا کام بھی صرف اسی سٹی میں پنسا ہوا ہے. ایک کیبن میں وہ بیٹھی ہوئی ہے, اپنا کام کر رہی ہے, لیکن اس کا مارکیٹ میں کسی کو بھی نہیں پتا, ایک سائٹ پہ ان کا ہوتا ہے. تو ہر سٹی میں ان کا یہی پرابلم ہے. تو ابھی آپ ان کو آن بورڈ کریں گے, تو دیٹس ان فیوچر رائٹ, سو یو کانٹ سے کہ وہ آپ کا ایگزسٹنگ یوزر ہے ابھی ان کے ساتھ, کیونکہ ہم پوٹینشیل کسٹمر ہے, کام کر رہے ہیں ای کامرس پہ, ہم کچھ کام کر رہے ہیں ہینڈی کرافٹ پہ, فیس بک پہ ہمارا اپنا پیج ہے, تو اسی پیج پہ وہ ہمارے ساتھ آلریڈی کنیکٹڈ ہے. آلموسٹ
प्लस हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं हैंडी क्राफ्ट रिलेटेड, जो कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे फेसबुक वगैरह पे ऑलरेडी उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये होगा कि इंटरनेशनल यूजर्स को भी हम डायरेक्टली टारगेट करेंगे और उनका जो प्रोडक्ट है वो हम डायरेक्टली अपने सॉफ्टवेयर पे ऑनबोर्ड कर लेंगे। मेरा एक कमेंट है और एक क्वेश्चन है। कमेंट मेरा ये है कि आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि हैंडी क्राफ्ट को दराज और बाकी जगहों पे जाके हम ढूंढ तो सकते हैं, लेकिन आप उसको अलग से एक नाम देके और उसको पब्लिक कर रहे हैं। इट्स अ गुड एफर्ट। और वो खास तौर पे वो जो बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग काम कर रहे हैं उनको आप ऊपर लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप बार बार वुमेन की बात कर रहे हैं, तो हैंडीक्राफ्ट तो जेंट्स भी तैयार करते हैं सर, और हमारी कनेक्शन सबके साथ है। अब पेशावर में भी लाइक सब जानते हैं चरसदा के जो शूज होते हैं वो होते हैं, वो काफी मशहूर है। तो उसको भी हम जी चप्पल वो मशहूर तो है, लेकिन उनके साथ भी हमारी कमिटमेंट होगी। लेकिन वुमेन इस तरह लाइक जो वुमेन डेवलपमेंट बोर्ड के साथ ऑलरेडी हमारी बात हो रही है, तो वहाँ पर जो वुमेन है वो ज्यादातर विडोज है या छोटे बच्चे होते हैं जो कि ना तो एजुकेशन के लेवल के होते हैं, लाइक 14 to 15 या 18 तक जो इनकी एज होती है, वो भी इन्हीं हैंडीक्राफ्ट मार्केट के साथ कनेक्टेड है। अगले एक साल में कितने कस्टमर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो आपका सिस्टम जिसमें चल रहे हैं, एक साल में कितने कस्टमर हो जाएंगे? सर, जितने हमारे पास प्रोडक्ट है और जितनी हमने सर्वे की है कि हमारे पास इसकी मार्केट क्या है, जो 5 बिलियन की मैंने बात कर ली या अपनी नाइबर्स कंट्री की बात की, या 0.25 जो पाकिस्तान की वो हो रही है, तो ऑलमोस्ट अगर हम एक साल की बात करें तो हम 500 कस्टमर को वो कर सकते हैं, क्रॉस ओवर कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए क्योंकि एक स्टार्टअप है। इससे पहले और नंबर्स में अगर वॉल्यूम में बात करें, रेवेन्यू में बात करें, तो क्या आपके जहन में आता है? सर, होमवर्क किया आपने? अगर हम बात करें कि 12% अगर हम उनसे कमीशन लेंगे, रेवेन्यू 12% ऑफ द रेवेन्यू, 12% ऑफ द प्रॉफिट, दोनों में बहुत फर्क है। रेवेन्यू सर जो हमारी होगी ओवरऑल, यानी आपका तो रेवेन्यू होगा ना, जो आप 12% लेने की बात कर रहे हैं, इज इट द टोटल रेवेन्यू 12% या उस जो उस ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट हुआ उसका 12%? सर, ट्रांजैक्शन से जो पूरा प्रॉफिट हमें मिलेगा। बात चीजों पे 12% प्रॉफिट नहीं होता, उसका अगर 12% आप ले लेते हैं तो मर जाएगा वो तो। उसी की बेस पे हमें पता चलेगा। यूजुअली हैंडीक्राफ्ट पे अच्छा प्रॉफिट होता है। आपने मुल्तान की बात की, आप कराची से लेके खैबर तक किसी जगह चले जाएं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग चीज आपको मिलेगी। इट्स अ गुड एफर्ट। इसमें बहुत डेवलपमेंट हो सकती है, चीजें डेवलप हो सकती हैं, काफी वैक्यूम। लेकिन आपने जो मेंशन किया था दराज के बारे में, जी सर, वो आपको सबसे पहले ख्याल करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि ट्रस्ट और जो चीज मांगी है, जो कलर मांगा है, जो साइज मांगा है, जो शेप मांगी है, वही आपको मिले। तो वो ऑर्डर टेकिंग जो है ना, वो दैट मस्ट बी वेरी क्लियर एंड क्वालिटी उसमें मेंटेन करना, और क्वालिटी जो आप कह रहे हैं वही देंगे आप। और कोई क्वेश्चन सर, कोई कमेंट? ठीक है जी, तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज के माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कर 2020 कंपटीशन नॉर्थ रीजनल फाइनल की लास्ट टीम, बिल्कुल आखिरी टीम, और अख्ताम को पहुंचता है आज का ये 2 दिन का इवेंट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ज़बरदस्त रहा। नॉर्थ रीजनल फाइनल में डिफरेंट यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और बड़े ही अच्छे आइडियाज़ लेकर जजेस के सामने आए। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए अपने आइडियाज़, और जजेस ने भी अपने हिसाब से वैल्यूएशन भी की और साथ साथ सजेशंस भी दी डिफरेंट टीम मेंबर्स को। जी, तो हमारे साथ मौजूद है डिफरेंट जजेस, और इन लोगों से मैं रिमार्क्स भी लेना चाहूँगी आज के इस पूरे इवेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ ताहिर महमूद चौधरी साहब से। तो सर, आप बताइए, आपसे मेरे 2 सवाल हैं। पहले तो हमें थोड़ा सा फीडबैक दीजिए हायर एजुकेशन वेब टीवी चैनल के हवाले से कि वेब टीवी चैनल जो है वो एक प्लेटफॉर्म जिस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं, आज उन्हीं की बदौलत ये ट्रांसमिशन बराह रास्त नशर की जा रही है हायर एजुकेशन की वेबसाइट पे। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? First of all, it's a great achievement on HEC level as far as the connectivity and reach towards the deep-rooted areas. हर जगह हम पहुंच रहे हैं। 205 यूनिवर्सिटीज में से जिन यूनिवर्सिटीज में नेटवर्क नहीं था, अब आप कहीं भी बैठ के उसको देख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, लिमिटेशन कोई नहीं है कि हम ये चीजें सीखना चाहते हैं या हम ये बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। आइडियाज कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अभी बच्चों ने बहुत जबरदस्त आइडिया दिया। ये आइडियाज पिछले 10-12 साल से हम मुख्तलिफ जो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज हो रही हैं, हमने कोई 10 से 15 हजार स्टूडेंट्स को इस प्रोसेस से गुजारा है थ्रू आउट पाकिस्तान, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड अदर इनिशिएटिव लाइक दिस इमेजिन कप। तो आइडिया इटसेल्फ तो आप गूगल कर लें तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट कर लें तो मतलब सर्च करें तो आपको आइडियाज मिल जाएंगे। असल चीज है कि बिलीव करना और उसको एग्जीक्यूट करना।
تو HEC کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور جتنے بھی پارٹنرز اس میں شامل ہیں, آپ کی یونیورسٹی کا, آپ کے اسٹوڈیو کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. ایک پلیٹ فارم دینا, ان کو کنیکٹ کرنا, اور پھر اکراس دا بورڈ بہت سارے لوگ یہ پروگرام سن رہے ہوں گے جنہوں نے اس ٹیم کو سنا ہوگا, ان کے ذہن میں پہلے سے کچھ چیزیں ہوں گی, لیکن اگر اس کو کنیکٹ کر دیں گے تو ایک بہت بڑا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا. اور وہ لوگ جو سے 2,000-5,000 روپے بھی نہیں کما سکتے, اور وہ انکم سپورٹ پروگرام میں ہم ان کو کنیکٹ کرتے ہیں اور ان کو وظیفہ دیتے ہیں, وہ اگر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کر دیں تو پاکستان میں ایک انقلاب آتا ہے. آئی بلیو ان دیٹ. ہم نے یہاں لوگو لگایا ہوا ہے کامیاب جوان پروگرام کا. ہم نے ابھی پریزیڈنٹ کا جو انیشیٹو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. 1 لاکھ اسٹوڈنٹ ہمارے اس میں رجسٹر ہو چکے ہیں, اور پورے پاکستان میں آلموسٹ سوائے کوئٹہ کے باقی سب جگہوں. تو ڈیجیٹل ریچ جو ہماری ہے, جو آپ نے کوشچن کیا تھا, اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے. اور وہ کام جو آپ اخبار میں یا ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے صرف پالیٹکس دیکھتے رہیں یا نیگیٹو چیزیں دیکھتے رہیں, ان چینل سے ہم ان کی کوچنگ, ابھی ہم پروگرام اور بنا رہے ہیں میری HEC کے ساتھ انٹرپرینورشپ کے حوالے سے, اسٹارٹ اپ کے حوالے سے. بچوں کو 3-4 میجر چیلنجز ہوتے ہیں آفٹر دے کنسیو دا آئیڈیا. ایک چیلنج ہوتا ہے کہ جی پیسے کہاں سے آئیں گے. In my opinion, there are 9 elements of startups. Funding جو ہے وہ سب سے آخری, that's the 9th point. باقی جو 8 points ہیں اس میں پروڈکٹ کیا ہے, سروس کیا ہے, لوکیشن کیا ہے, آپ کہاں سٹارٹ کر رہے ہیں, آپ چیلنجز میں ٹیکنالوجی کو کس جگہ پہ جا کے کنیکٹ کریں گے کسی اور ٹیکنالوجی کے ساتھ, یا انٹرفیسنگ ہے آپ کی, وہاں سے لے کے, اور مینٹرنگ اور کوچنگ. یہ بہت بڑا مسنگ ایلیمنٹ تھا ہمارے ایکو سسٹم میں, کہ مینٹورز ہیں, کوچ ہیں, ان کا اس پرٹیکولر ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا ایکسپیرینس اس ٹیکنالوجی کا نہیں ہے. کمپیوٹر سائنس کی نالج کمپیوٹر سائنس کے ہی لوگ دے سکتے ہیں. بزنس سینس یا جیوگرافیکل, یا جیسے ابھی ہم ہینڈی کرافٹ کی بات کر رہے تھے, صوبائی لیول پہ آفٹر دی 18th امینڈمنٹ ہمیں پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بھی بہت سارے ان کے پروگرام چل رہے ہیں جس کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں. پنجاب کے پروگرام بہت اچھے ہیں, پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ, PSDF کا پروگرام ہے, سمیڈا کے پروگرامز ہیں. ان کو بھی اگر ہم ان پروگرامز کے ساتھ میچ کر لیں اور بنڈل کر لیں تو ہم وہ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. 10 لاکھ اسٹوڈنٹ اگر ہم چاہیں کہ ایک سال میں اس پروگرام کے اندر کام کرنا شروع کر دیں, تھرو دس ایفرٹ جو آپ کا سوال تھا, اس میں ہم اچیو کر سکتے ہیں. فزیکلی جا کے ہم ان چیزوں کو کسی یونیورسٹی میں اچیو نہیں کر سکتے. بالکل, تھینک یو سو مچ سر, آپ ہمارے ساتھ رہے آج کے اس ایونٹ میں. اچھا, اس کے بعد مس آمنہ جاوید, آپ سے آج پورا اوور آل ایونٹ, کیونکہ آپ ہمارے ساتھ رہی 2 دن کے اس ایونٹ میں, تو کیا رائے دینا چاہیں گی, اینڈ میں کیا سم اپ کرنا چاہیں گی اس پورے ایونٹ کو؟ Well, سب سے پہلے تو I would like to thank Microsoft and HEC for inviting me as a guest here, and again congratulations to both of them for this amazing initiative. ایسے ہی ہمیں انیشیٹیوز کی ضرورت ہے جو اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتی ہے کہ وہ سامنے آئیں, اپنے آئیڈیاز پچ کریں, اینڈ اٹ گیوز دیم اے کانفیڈینس اینڈ اے چانس کہ وہ جو سوچ رہے ہیں ہاؤ کین دے ایکچولی میک دیئر ڈریمس کم ٹرو. سو بہت اچھا انیشیٹو ہے اینڈ بہت انٹرسٹنگ آئیڈیاز تھے, اسپیشلی جو آج کل ٹیکنالوجی میں ہماری اپ کمنگ بومنگ فیلڈز ہیں, IoT, مشین لرننگ, AI, اس پہ بہت اچھے کام ہو رہے ہیں, بہت اچھے آئیڈیاز تھے جو کہ انڈسٹری کو اس ٹائم ضرورت ہے. سو اس طرح کے اگر پروڈکٹس ہمارے پاس نکلیں گے اسٹوڈنٹس کی شکل میں, ان کے آئیڈیاز کی شکل میں, تو نیچرلی انڈسٹری اینڈ بوتھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کین بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. بالکل جی. ڈاکٹر صدف رباب صاحبہ, آپ بھی چونکہ 2 دن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تمام ایونٹ کو آپ نے ایویلویٹ بھی کیا ہے, اور ڈفرینٹ ٹیم ممبرز یہاں پہ آئے, انہوں نے اپنے نئے آئیڈیاز پریزنٹ کیے, تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کو ایک نئے بڑھتے ہوئے رجحان کی جانب, خاص طور پہ ٹیکنالوجی اور انوویشن کے میدان میں؟ اس میں بہت سارے انیشیٹیوز ہیں جو کہ گورنمنٹ بھی لے رہی ہے, اور اس طرح کے ریئر پلیٹ فارمز ہمارے پاس موجود ہیں. the only thing is we get benefit out of these opportunities. وہ اپرچونیٹیز جب تک ہمارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس اس کی نہیں ہوگی, we probably will not get the true value out of those opportunities. Secondly, I would like to add کہ جو کامیاب جوان HEC اور مائکروسافٹ نے مل کے ہمیں یہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے جو کہ ایک اینول ہمارے لیے ایک کمپٹیشن لے کے آتا ہے. دس از ایکچولی اے لرننگ پلیٹ فارم. یو کین ڈیولپ یور اسکلز, یو کین فائنڈ آؤٹ کہ باقی یونیورسٹیز میں کیا کام ہو رہا ہے,
And you should actually bring upon your students who will be developing their final year projects, so they get to know کہ پچھلے سال لوگ کیا کام کر چکے ہیں, اس پہ فیڈ بیکس کیا تھیں, ہماری سوسائٹی کی نیڈس کیا تھیں, because this is the time you can develop your skill set. جی. سیکنڈلی آپ اس کو پچ کیسے کر رہے ہیں, یو فائنڈ آؤٹ کہ ہمیں پروجیکٹ کیا بنانا ہے, بٹ دا اسکل از ہاؤ یو پچ یور آئیڈیا. Pitching the idea, finding the entrepreneur skills in your students is actually an art. So they need to learn this skill. This is the deficiency I have found out in 2 days. Yes, thank you so much Dr. Sadaf Rubab صاحبہ and Miss Amna Javed, آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. اس 2 دن کے ایونٹ میں آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے. ڈاکٹر سعد رحمان صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. سب سے پہلے تو آپ ہمیں تھوڑا سا فیڈ بیک دیجیے زیبس یونیورسٹی اسلام آباد کی ٹی وی اسٹوڈیو سے, جو کہ یہ ایونٹ پورا لائیو براڈ کاسٹ کیا گیا اور تمام ٹیم ممبرز نے بہت ہی کوآپریٹ کیا. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ This is my 6th or 7th year with the Microsoft in this, اور کافی عرصے سے ہم اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں. میں ایک نیوز جو آج مجھے مائکروسافٹ سے ملی تھی, دیٹ از دا فرسٹ ٹائم ایور ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ کہ اتنے اسٹوڈنٹس کسی کنٹری میں مائکروسافٹ امیجن کپ میں آئے ہیں. دس از دا ورلڈ لیڈر ان پاکستان ایٹ دس ٹائم, کہ اس سال اتنے اسٹوڈنٹس کو, اٹ واز اے میسو ڈرائیو اکراس پاکستان, اتنے اسٹوڈنٹس کو موبلائز کرنا, ارینج کرنا, ان کے پروجیکٹس کو دیکھنا, جج کرنا, اٹ واز اے میسو ڈرائیو. پلس آئی وڈ سے کہ ہمیں 6 سال لگ گئے تھوڑے سے اس چیز کو پش کرتے ہوئے, ایک مومنٹم بناتے ہوئے, بٹ آئی تھنک کہ HEC, اس کے بعد مائکروسافٹ اور جتنی پارٹنر یونیورسٹیز ہیں, پلس اس میں اساتذہ کا بڑا رول ہے کہ یونیورسٹیز نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پش کیا کہ جی کہ آپ آئیں, اپنے پروجیکٹس لے کے جائیں, پریزنٹ کریں. اٹس اے لرننگ پلیٹ فارم اگین جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پلس یہ آج کی ضرورت بھی ہے جی کہ آپ انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں, اپنے بزنس آئیڈیاز جنریٹ کریں. آئی آلویز سے کہ جی کہ ہمیں یونیورسٹیز کو اپنی ایجوکیشن پروڈکٹیوٹی انکریز کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو اسٹوڈنٹس کو ٹوورڈز انٹرپرینورشپ لے کے آنا ہے. جب آپ انٹرپرینورشپ پہ لے کے آئیں گے تو جو آپ کا جاب سیکٹر ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں جی کہ جابز اویلیبل نہیں ہے, وہاں پہ آپ کے اسٹوڈنٹس ایز اسٹارٹ اپس جاب دے سکیں گے. دے وڈ بی دا کیٹلسٹ جو جاب کریشن کی طرف لے کے جائیں گے. صرف یہ حکومت یا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہوتی, ایز اے کلیکٹیو ہماری ایز اے سوسائٹی کی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں, جابس کریٹ کریں, اور جو اسٹوڈنٹ کے اندر ہمیں انکلکیٹ کرنی ہے کہ جی کہ ایٹ دا گریجویشن rather than seeking a job they should be able to give a job. بہت ہی پیاری آپ نے بات کی اینڈ میں. تھینک یو سو مچ تمام ججز کا, تمام گیسٹ کا بہت بہت شکریہ. 2 دن سے آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا. ایویلویشن کی ٹیم کا بہت شکریہ ونس اگین. جی ویورز, تو امیجن کپ, مائکروسافٹ امیجن کپ 2020 کمپٹیشن نارتھ ریجنل فائنل کا سلسلہ یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تمام ٹیم ممبرز کا بہت بہت شکریہ. اور آپ نے جس طرح سے دیکھا کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز نارتھ ریجن سے خاص طور پر یہاں پر تشریف لائیں, انہوں نے بخوبی اپنے آئیڈیاز کو پریزنٹ کیا. اور ایویلویشن کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ریزلٹس بھی ہمارے سامنے جلد ہی یہاں پر اناؤنس ہوں گے. اور اب آپ کی ہوسٹ شمائلہ آپ سے چاہے گی اجازت, لیکن یہاں پر ساتھ ساتھ یہ بتاتی چلوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ویب ٹی وی چینل کی تمام ٹیم ممبرز کا بھی یہاں پہ میں تھینکس کرنا چاہوں گی, جن کے کیمرہ مینس اور جن کے تمام ٹیم ممبرز نے ہمارا ساتھ دیا. اور اس کے علاوہ ہماری مائکروسافٹ امیجن کپ کی ٹیم بھی جو 2 دن کے اس ایونٹ میں ہمارے ساتھ رہی, دے آر ویری کوآپریٹو. اور اس کے علاوہ جو زیبس یونیورسٹی اسلام آباد کے ٹی وی اسٹوڈیو سے آپ یہ لائیو ایونٹ دیکھ پا رہے تھے, زیبس یونیورسٹی کے تمام جو کیمرہ مینس ہیں میڈیا ڈپارٹمنٹ کے, وہ ان تمام کا بہت بہت شکریہ جو 2 دن یہاں پر بہت محنت کے ساتھ کھڑے رہے کیمراز پہ, اور یہ تمام جو کوریج ہے وہ آپ تک پہنچانے میں ان تمام لوگوں نے ہماری مدد کی. تو تمام ٹیمز کا بہت بہت شکریہ. یہاں پر میں آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت, دوبارہ ہم ملیں گے اگلے مائکروسافٹ میں. اللہ حافظ. کچھ قدم بس اور ہم کو مل کے چلنا ہے.